بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی خیریت سے ہیں؟ کلاس ہماری الحمد للہ۔ سسٹر منیزہ کو چاہیے اب آپ کی کلاس لیا ابھی کریں۔ کچھ سسٹر منیزہ نہیں سسٹر، آپ ہی لے۔ یہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یہ والا بیچ ہے نا، آپ ان کو بہت اچھا لے کے چل رہی ہیں ماشاء اللہ۔ تو سسٹر جزاک اللہ۔ منیزہ لوگ ساتھ ہوتی ہیں، میں تو چلے ویک میں ایک مرتبہ آتی ہوں، ہے نا۔ تو ماشاء اللہ، ویلکم ایوری ون۔ عبدالجبار صاحب، عالیہ ناز، فرزانہ شاہین ہیں، اور مرتضیٰ صاحب، غلام مرتضیٰ، حمیرہ کرن، عمرانہ شمیم، آئی فون کے نام سے کوئی سسٹر یا بردر ہیں، عثمان، شاید بردر عثمان ہوتے ہیں، خالد عثمان، مجھے یاد نہیں۔ تو ری نیم کر لیا کریں خود کو، یا چیٹ میں لکھ لیا کریں، کوئی پرابلم آ رہا ہے آپ کو ری نیم کرنے میں کہیں۔ ری نیم کرنے کا طریقہ قیمت کو بتاتے ہیں، اور اس کا وے ایسا ہے کہ وہ پرماننٹ ہو جائے گا نا، وہ ایک گروپ پہ میسیج ہے، اس کو پھر ریپیٹ کریں گے سسٹر اقصیٰ نے بنائے ہوئے ڈیٹیل کے ساتھ۔ عشرت لیاقت، مسرت جان اور نشابہ زمان، ریحانہ مسعود، سسٹر بینا ہیں ہمارے ساتھ، صدف ہیں، سمیہ، شازیہ، شیرین، ایس آ رہے ہیں، اور ایسے عظمیٰ اینڈ زاہدہ سسٹر، اور زیب النساء اینڈ زرینہ بیگم، اور میری فرینڈ زونیا۔ یہ سبھی فرینڈس ہیں، لیکن زونیا اینڈ میں چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے بیک بینچر بن کے۔ تو اور کسی نے جوائن کیا ہو تو اچھا، ایک وہ آواز آ رہی ہے، اس میں شاید میرے پیچھے سے واٹس ایپ اوپن ہو، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں وہ بیپ کی ساؤنڈ آتی ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے جی کہ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ میں اس کو کوشش کرتی جی ہوں، جی۔ میں کلوز کر رہا ہوں یہاں سے پیچھے سے، پھر شاید نہیں آئے گی۔ ویسے فون سائلنٹ پہ ہوتا ہے، لیکن لیپ ٹاپ پہ بھی واٹس ایپ ہوتا ہے۔ جی ابھی میں نے کر لیا۔ تو ہم آ جاتے ہیں آج کے اپنے لیسن کے اوپر، QC6 بیچ 21۔ ہمارا لیسن ہے جی پیج 30 CD، یعنی مصحف کے پیج 30 پہ پہنچ کے دو اشارات جو آخری والے ہوتے ہیں نا، یعنی 3-4 جس کو CD ہم کہتے ہیں، اور آیات ہیں 190 سے لے کر 193 تک۔ تو آج ہم پیج 30 کو جب کمپلیٹ کریں گے نا، تو پھر آپ اپنے پلانر کو دیکھیے کہ آپ پلانر میں ایک کوئز آپ نے 4 سیشنز کے بعد کیا تھا، پھر ایک کوئز آپ نے 6 سیشنز کے بعد میرا خیال ہے کیا، 3+، یس 2 کوئزز ہو چکے اب تک، اور اب آپ کا یہ والا کوئز ہوگا اگین 6 سیشنز کے بعد۔ اور آج پیج 30 کو کمپلیٹ کر کے نیکسٹ ویک ہم ریویژن کر رہے ہیں پیج 28 سے لے کے 30 تک۔ جو پیچھے کا ریویژن کا جتنا بھی بنا ہوتا ہے نا فولڈر وغیرہ، وہ آپ لوگوں کے پاس آلریڈی ہوتا ہے، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم اتنا ریویژن میں کور کر لیتے ہیں جتنا ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ پلانر ہمارا آگے چلے گا، اور یہ ہمارے گزشتہ 4 QC کورسز جس میں ہم نے جز 1 کا آغاز کیا تھا اور پھر تکمیل بھی کی تھی، یعنی تفصیل کے ساتھ، جس طرح گرامیٹیکل، اس کی پوری ڈیٹیلز، ٹیبلز اینڈ ایوری تھنگ۔ اس کے بعد ہم اب پہنچے ہوئے ہیں یہاں سے پورا ایک QC کے برابر کر کے، اور آج ہم یہاں پہ تو 1.5 QC کورس ہمارا ہو جائے گا آج، بلکہ ہو چکا ہے، لاسٹ ویک ہو گیا تھا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ پیج 30 ہم نے لاسٹ ویک کر لیا تھا نا، تو ایک QC کورس ہمارا یہ ہے نا 5 پیجز والا، تو یہاں پہ پھر اس کے 2.5 پیجز ہو گئے تھے، تو ہم اتنا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم آگے تھے اپنے، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم اپنے لیفٹ ہینڈ پہ آگے تھے، آج اس کا بھی پیج 30 کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آج کے اشارات کو ہم دہرا لیتے ہیں، جس میں سے 2 لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے، کہ مت کھاؤ باطل طریقے سے، ہلال کے بارے میں سوال، یہ 2۔ اچھا میری آواز بھی مجھے آ رہی ہے؟ کسی کا مائک اوپن ہے نا شاید؟ عذرا مبین سسٹر کا مائک اوپن ہے، تو ایک دفعہ میوٹ تو کرتی ہوں، تو وہ شاید کسی ایک کی وجہ سے یوں ہو جاتا۔ اچھا جی، ہلال کے بارے میں سوال، یہ 2 اشارات لاسٹ ٹائم کور کیے تھے، آج ہم پڑھیں گے لڑو اور حد سے نہ گزرو، اس کے بعد ہے نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس، یعنی کہ حرم کے پاس لڑائی کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اوپر لڑائی کی اجازت ہے۔ کیسے ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم سمجھ لیں گے، اور یہ سلائڈس بتا رہی ہیں کہ کوئی نئے الفاظ زیادہ تو نہیں ہے، کہیں کہیں پہ ایک آدھ
ہمیں لگے گا، لیکن اس کا بھی مادہ وغیرہ آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں. یہ ہے کہ الفاظ کی بناوٹ وغیرہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی نئی بات ہو سکتی ہے. تو ہم ابھی تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں. جی، تلاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی. ہم لفظی ترجمے سے سٹارٹ لیتے ہیں. اشارہ ہے ہمارا کہ لڑو اور حد سے نہ گزرو. تو غور سے دیکھیے، ذرا مضمون کو بھی سمجھیں، اور ساتھ ساتھ میں جو جتنی بھی گرامر ہم نے پڑھی ہوئی ہے، نحوی ترکیب کا بھی اب آپ کا ایک پورا فارمیٹ بن گیا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ذہن میں پروسیس ہوتی رہے گی، اور آپ اس کا میننگ جو ہے نا وہ ایسے چین بنا کے آگے لیتے جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ تھوڑی سی کوشش کرنا شروع کریں. آپ وہ قاتلو اور لڑو. قاتلو سے آپ کو نا باب ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قاتلا یعنی باہم لڑو. ٹھیک ہے نا، قاتلا یو قاتلو والا باب مفعلہ والا. تو لیکن ضروری نہیں کہ یہاں پہ ہمیں ترجمے میں باہم کا لفظ ملے. تو ظاہر ہے لڑنا ہے تو پھر کوئی ہوگا تو اس سے لڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اور لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہاں تک ہو گیا. اللہ زینا، ان لوگوں سے، اس طرح. ٹھیک ہے. یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے. تو یہ جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں نا کہ اللہ زینا اسم موصول ہوتا ہے اور اس کا صلہ اس کے ساتھ مل کے معنی بناتا ہے نا، تو صرف اللہ زینا کے ساتھ یعنی ان لوگوں سے لڑو تو پھر تو بات واضح نہ ہوتی نا. کون لوگ؟ یہ لوگ جو لڑتے ہیں تم سے. یقاتلونکم. ساتھ ساتھ میں آپ کی وہ جو گڈ اولڈ ٹی پی آئی ہوتی تھی تو اس کو جانے نہ دیں حافظے سے، ہاتھ سے اپنے، یعنی اس کو بھی ساتھ ساتھ کریں کہ یقاتلو یعنی قاتلا، یقاتلو، یقاتلونا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ اسی طرح قاتلو کیا تھا؟ فعل امر جمع. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہی پریکٹس میں رہیں. الذین یقاتلونکم، اس کے بعد بات اسی کے ساتھ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا عاطفہ واو عطف والا، یعنی بات کو پیچھے سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں نا. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. تو فعل نہیں اس باب کے ساتھ آ رہے ہیں. عدوان، دشمنی کرنے والا جو مادہ ہوتا ہے تو یہ وہی مادہ ہے. اب اس کا باب وغیرہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. ابھی پھر آگے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا یا نہیں محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. تو دیکھیں کہ اب الفاظ نا آیت کی کتنی خوبصورتی ہے کہ وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہی مادہ اسی سے دوبارہ ورڈز بن رہے ہیں. یہاں پہ بھی 2 مرتبہ ہمیں قاتلو سے یعنی ہمیں صیغے مل رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہی بات وَقْتُلُوهُمْ. اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ اور یہ مادہ تو ایک ہی ہے، کیا ان کا باب ڈیفرنٹ ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے. اور قتل کرو ہم یعنی ان کو، یہاں تک. ٹھیک ہے نا. لفظی ترجمے میں پھر وہ آپ نے اپنی سیٹنگ اور ساری وہ جو آپ کا ثابت کرنے کا مصحف ہے جز ہے اس سے بھی آپ کو بہت سہولت ہوتی ہے. اور قتل کرو ان کو کہاں پر؟ حیثو، جہاں پر. تو حیثو کا لفظ ہوتے ہیں یعنی ظرف کے لیے ہوتا ہے جہاں پر. تو آج اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. شاید پہلے بھی آیا ہے، یس میرا خیال ہے وہ جو تحویل قبلہ کی آیات تھی وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. حیثو ثقفتموہم، جہاں پہ پاؤ تم ان کو، پاؤ تم ان کو. ٹھیک ہے نا. ویسے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ثقافت کا لفظ بھی یہیں سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اردو کا لفظ جو ثقافت ہے، تو جہاں پہ پاؤ تم ان کو، اس کے کافی سارے معنی ہیں، بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو. اب دیکھیں فعل امر آ رہے ہیں نا، نکالو ان کو. اب یہ ہم کی ضمیر بھی آپ کو پتہ ہے کہ فعل کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ پھر مفعول بن رہی ہے. کن کو نکالو؟ ان کو نکالو. من حیث اخرجوکم، جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو. تو دیکھیں اخرجو اور اخرجو، اب دیکھیں فرق ہے نا اخرجو میں اور اخرجو میں. ٹھیک ہے نا. اخرجا، اخرجو، اور یہ تھا اخرجو. ٹھیک ہے نا. اور نہیں سوری بلکہ امر وَأَخْرِجُو، اور نکالو ان کو. اب یہاں پہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیزیں بھی آپ تھوڑی سی نوٹ کر رہے ہوں گے، کرنی چاہیے آپ کو، کہ حیثو جو ہے وہ من سے حیثی نہیں بنا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم بات کریں گے. نکالو ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے، کس کو؟ تم کو. والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ شدید ہے یا زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، شدید ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو قتل ایک بہت یعنی بڑی بات ہے، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ قتال کرو، اس کے تھوڑا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں
کہ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی رہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت بالکل ان سے لڑنے کی، ان سے کنفرنٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ مسلمان کمزور تھے۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی آیت تھی، آیت ہے 39 سورہ حج کی۔ سورہ حج جو ہے نا سورہ نمبر 22 ہے۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی، یعنی مومنین کی بات ہو رہی ہے، اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان پر ظلم کیا ہوا تھا؟ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کو اپنا شہر بدر، ملک بدر کر دیا گیا تھا، یعنی مکہ میں جو مومنین تھے، مسلمان تھے، اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ بھی مجبور ہوئے اینڈ سو آن۔ تو اب دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کا یاد ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو آیات اس وقت ہم پڑھیں یہ تقریباً کس فیز میں، کس زمانے میں نازل ہو رہی تھی یہ آیات؟ بات کرتے رہتے ہیں نا ہم، جی کوئی آپ میں سے بتائیں۔ سورۃ البقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی موسٹ آف دا آیات کس دور میں نازل ہو رہی تھی؟ تقریباً 2 ہجری کے آس مدنی پاس، طور میں جی جنگ بدر کے آس پاس، ٹھیک ہے نا، جنگ بدر کے بعد اور کچھ پہلے، اور اس طرح سے یہ آیات جو ہے نا یہ نازل ہوتی رہیں۔ اور کچھ ہو سکتا ہے کہ آیات کے بارے میں ایون اب دیکھو سورہ حج کے بارے میں بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، آج تو خیر اس کا ٹاپک نہیں ہے، جب آپ لوگ اس پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ اس میں بھی نا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے، کچھ حصہ شاید سفر میں بھی ہے اور کچھ حضر میں ہے، اس طرح سے نا اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ آیات یعنی یہ سورۃ البقرہ کے اس والے پیریڈ سے کہیں پہلے نازل ہوئی، تو اس وقت یہ فرسٹ ٹائم مسلمانوں کو لڑائی کی، قتال کی اجازت ملی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اس آیت سے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی، یعنی اپنے ڈیفنس میں جنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان آیات کے بعد پھر یہ آیات آ گئی جو آج ہم پڑھے ہیں۔ جنگ کے آداب میں کیا ہے کہ نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہو رہے، یعنی جو کوئی پرابلم نہیں دے رہے، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے ابھی یا نہیں ہیں یا نہیں ان کو ہونا، لیکن ان کو ٹربل نہیں میک کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو ان کے ساتھ اب جا کے نہیں لڑنا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اپنے ڈیفینس میں کیا ہے کہ، اور نہ ہی لڑائی میں جاہلانہ طریقے استعمال کرو۔ اب اگر لڑنا پڑ گیا کسی گروہ سے کہ وہ مزاحمت کر رہا ہے، کوئی ایسا گروہ کیسی مزاحمت کر رہا ہے، مطلب ہمیں اپنے دین کو فالو کرنے نہیں دے رہا، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دے رہے، حرم میں نہیں جانے دے رہے، تو ان سے لڑائی کرو، لیکن پھر بھی یعنی مہذب طریقے سے، جاہلانہ طریقے نہیں استعمال کرنے کہ بچوں پہ کوئی زیادتی، عورتوں کے ساتھ ان کی، اور بوڑھوں کے ساتھ زخمیوں پہ دست درازی وغیرہ، ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ ہی کھیتیوں یا مویشیوں کو برباد کرنا ہے یا کچھ بھی، مطلب یہ جنگ کے جو آداب مسلمانوں کو شروع سے بتائے گئے، سکھائے گئے، یعنی قوت وہاں پہ استعمال کرو جہاں ضرورت ہو۔ مطلب واقعی کہ ایک فتنہ پیدا ہو گیا سوسائٹی میں، لوگوں کے لیے مشکلات بن گئی ہیں، اور ناحق کوئی جو ہے وہ اپنی ضد میں اپنے، تو اس وقت وہ کرو، آپ مزاحمت کرو، ڈیفنس میں آؤ آگے، لیکن اتنی ہی کہ جتنی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں ہے کیونکہ کہہ دیا گیا نا کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ جو بات ہوئی تھی وہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، یعنی مہاجرین مکہ جو ہے نا، مہاجرین کو، یعنی یہ جو اس وقت مہاجرین ہیں مدینہ میں، وہ کیا ہے کہ مکہ سے نکالے گئے تھے نا، مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، یعنی کس قدر مشکل صورتحال بن گئی تھی کہ پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کروائی، لوگوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس میں ان کو حفاظت کے ساتھ نکالا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کتنی مشکلات، خطرات کو مول لیتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے پہلے گھر سے نکلے، گلی سے نکلے، شہر سے، کہاں کہاں پہاڑوں میں پناہ لیتے ہوئے کیسے کیسے انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی مدد فرمائی اور وہ پھر مدینہ پہنچے۔ تو یہ سب کچھ مسلمان اتنا کچھ سہ چکے تھے، اسی وجہ سے آپ سے نے ہجرت کی، یہ وہی بات جو بھی میں کر رہی تھی،
اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ اب اگر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ انہوں نے اب اس طرح کی زیادتی بلا وجہ کرنا شروع کر دی، جبکہ فیملیز بھی اس طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھیں، کچھ لوگ ہجرت کر گئے، کچھ کے پیچھے گھر بار بچے ان کا سامان اور سب کچھ اگر مکہ میں ہے تو پھر بھی بہت ساری تکالیف ہوتی تھیں، وہ روکتے تھے، وہ وہاں پہ کچھ ان کو ایسا کچھ کرتے تھے کہ پیچھے والوں کو خبر جائے، یعنی آگے والوں کو جو ہجرت کر گئے ہیں، کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ مشکلات ہو رہی ہیں، یعنی کہ کوئی کسر وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہیں اتنی تکلیف دے کے یہاں سے نکالا، تو اب اگر ان کو بھی نکالنا پڑے کہیں سے تو پھر نکالو، جیسے رستہ روک لیا ہے، کچھ کر لیا انہوں نے۔ تو فتنے کا لفظ عربی میں کیا ہے کہ بڑے ہی وسیع مفہوم میں اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں اردو میں تو چلیں فتنہ، ہاں اردو میں بھی کئی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، دور فتن، فتن بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کانٹیکسٹ کیا ہے کہ مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، یہ بھی ایک فتنہ تھا کہ وہ ابھی تک انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں میں پتہ ہے کہ فتح مکہ تک انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے، حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب فتنے کے کام ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلا مسلمانوں پہ ظلم و ستم، مطلب کیسے کیسے وہ حضرت بلال کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ تکالیف دیتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کس کس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرتے تھے کہ جو مسلمان ہو بھی گئے ان کو بھی کہتے تھے کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین پر۔ اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہجرت حبشہ والوں کو بھی انہوں نے بہت تنگ کیا، پھر جو مدینہ ہجرت کر کے ان کو تنگ کیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کفار و مشرکین سے قتال کے دوران یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے، کیونکہ اب یہ نوبت ایسی آ گئی تھی کہ اب یہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے، یعنی دین کو قائم نہ ہونے دیں، دین کے جو ہماری ریچولز ہیں، ہمارے عبادات کے ٹائم ہیں، ہمارا سفر کا وقت ہے، کسی نے عمرے کے لیے نکلنا ہے، حج کے لیے کچھ ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ اگر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور لڑائی کرنے پہ تل جاتے ہیں تو اب ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے، یعنی اس اشارے سے پرٹیننگ جو آیات ہیں وہ ہیں 3 آیات ہیں۔ نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس، اس میں کیا ہے، ترجمے کو ذرا دیکھیں گے پہلے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، ٹھیک ہے، یقاتلوکم، تو ویسے یہ یقاتلون تھا اگر میں کہوں تو آپ کا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے، آپ سوچیں گا کہ یقاتلو تو کوئی لفظ نہیں ہوتا، تھوڑا سا یہ بھی دیکھا کریں کہ قاتلہ کے ٹیبل میں یوں تو نہیں ہوتا نا، قاتلہ قاتلو یہ تو ماضی ہو گیا، تو یقاتلو یقاتلون، وہ جو پہلا والا ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا، وہ تو یوں ہوتا ہے، مطلب وہ تو یقاتلو لام پیش پہ ختم ہوتا ہے یقاتلو، تو یہ جو یقاتلو کے بعد تو پھر یقاتلون ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے۔ وہ لڑے تم سے، فیہی، اس میں، کس میں، مسجد الحرام میں، ہی کی ضمیر مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح یا یہی ہے، یعنی کا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو كَذَلِكَ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا یعنی لفظی بالکل اس طرح ترجمہ نہیں کرتے بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں، محاورتاً ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے اردو کے اس کے ساتھ کہ کس طرح ہوگا، اسی طرح یعنی یہی ہے سزا، جزاء الکافرین، سزا یا بدلہ کافروں کا۔ تو یہ جو جزا کا لفظ ہے یہ یعنی بدلے کے لیے ہوتا ہے، تو اگر اوبیسلی برا بدلہ ہو تو پھر سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر الگ الگ پڑھیں گے نا، فَإِنْ انْتَهَوْا، اس طرح سے، تو انتہاؤ اس ٹیبل کو بھی ذرا ذہن میں لے آئیں، اور باز آ جائیں یعنی رک جائیں، تو یہ جو نہیں والا مادہ ہوتا ہے نا، یہ والا مادہ اس کے اوپر اپلائی کریں۔ تا کہاں سے آ جاتا ہے، جب بھی تا آ جاتا ہے اس طرح سے تو آپ کو آپ کا باب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ انا والے جملے اینڈ سو آن، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو اب آتی بھی ہیں اور مزید بھی دیکھیں گے۔
وقاتلوہم اور لڑو ان سے، تو فعل امر بہت سارے آ رہے ہیں، اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ باقی رہے یا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ یعنی فساد، ویکونا اور ہو جائے الدین للہ دین اللہ کے لیے، مینس کہ دین قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کو اگر ہم آسانی کے ساتھ، یعنی کہ مسلمان معاشرے میں مسلمان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس نے جو بھی فالو کرنے اپنے عبادات کے طریقے اور ٹائمنگ سب کچھ ہے تو وہ ان کو کرنے دیے جائیں، اور ہمارے دین میں دوسرے مذاہب کے لیے بھی اسی چیز کے سارے یہ قوانین ہمیں دیے گئے کہ ان کی بھی اس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ وہ کوئی ان میں سے کوئی اپنے ریچولس پرفارم کر رہا ہے تو ان سے جا کے کوئی لڑائی مول لے لینی ہے یا ہمارا کوئی ایسا حق بنتا ہے، نہیں ایسا نہیں بنتا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیات آتی رہیں گی بھی اور بھی پڑھیں گے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائے، دیکھیں الفاظ نا ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اکثر الفاظ کا ایک ہی مرتبہ آ رہے ہیں نا، اس مادے سے تو خیر بہت آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں انتہاؤ یہاں پہ بھی آیا کیونکہ موضوع اس طرح سے چل رہا ہے نا، اگر وہ یہ کریں پہلے حکم دیا جا رہا ہے پھر تو ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور ایک بڑی خوبصورتی سی بھی آیات میں اس طرح ردم سا بھی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں ہے کوئی زیادتی، یعنی کسی قسم کی کوئی زیادتی۔ اب یہ ہمیں گرامر پڑھنے کے فائدے ہو رہے ہیں نا کہ ہم اس کو اس طرح سے ترجمہ جب دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ لا کس قسم کا ہے۔ الا سوائے علی الظالمین مگر ظالموں پر، یعنی تو نہیں ہے کوئی بھی زیادتی مگر ظالموں پر، یعنی کہ جو ظلم کریں گے، جو آپ کو آپ کے حق سے محروم کریں گے، پھر ان کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ خود نہ لڑیں تم سے۔ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ ابھی تو یعنی ہجرت تو ہو چکی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، مسلمان فیملیز تھیں مکہ میں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو مین اصحاب تھے وہ تو موو ہو چکے تھے مدینہ۔ لیکن پھر جب صلح حدیبیہ پہ دوبارہ یہ سارے لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، تو اس وقت یعنی عمرہ کرنے سے جب روکا تھا اور کتنا وہ شہر سے باہر ان کو کتنا ٹائم ان کو لگا اور پھر وہ سارا کچھ جو ہوا، تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، یعنی ان کا کچھ ایسا ایگو کا مسئلہ بن گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس سال تو عمرہ کرنے کی آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں مشرکین نے مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں، اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو مشکل پیش آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ حدود حرم میں اور خاص طور پہ ذی قعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے میں کیوں ناجائز ہے؟ مطلب پتہ ہے آپ لوگ کو کچھ حرمت والے حرمت مہینے؟ والا مہینہ ہے، بالکل، تو کون کون سے ہو گئے حرمت والے مہینے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور محرم، تو 3 تو کنزیکٹیو ہو گئے، ذی قعدہ، اور ذی الحج اور محرم، ہے نا، اور ایک یعنی رجب حج سے ایک پہلے اور ایک حج کے مہینے کے بعد کا مہینہ۔ جی جی یہ ہو گئے، یہ تو کنزیکٹیو ہو گئے نا، 3 ایک ہی رو میں آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ کہ کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں جو کہ اس وقت خدشہ تھا، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے۔ تو یہ آیات اس کانٹیکس میں اگر مشرکین حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں، انہیں بھی پتہ ہے، وہ بھی اس کو فالو کرتے تھے، ان کے ہاں بھی حرمت کے مہینے جو ہیں وہ اسی طرح سے فالو کیے جاتے تھے، لیکن اگر وہ اس کا لحاظ اب نہ کریں، توڑ دیں اس چیز کو اور وہ حملہ آور ہو جائے، تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ جو ہے نا وہ لینا یعنی کہ درست ہے، پھر وہ بھی آگے آئیں اور مقابلہ کریں۔ وہ اب اس یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ہر حال میں اب اس وہ حرام مہینوں کا جو وہ قانون تھا سب کچھ اس کی تعظیم میں اب آپ نے خاموش رہنا، نہیں، جب وہ توڑے ہیں اس چیز کو تو پھر آپ بھی توڑیں گے، آپ کو بھی یعنی اجازت ہے اس معاہدے کو یا اس جو بھی قانون تھا۔ اور لڑائی اس وقت تک جاری رکھو جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ ہے کہ
پھر ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد تو خیر صلح حدیبیہ جب نیکسٹ ایئر گئے تھے تو پھر عمرہ وغیرہ کیا تھا سب ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، 6-7 ہجری میں، اور پھر خیبر ہوا، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر شرک کا خاتمہ مکمل طور پہ کیا گیا۔ اور اس میں بھی یعنی کہ حتی الامکان یہی کوشش ہمیشہ رہی مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق سب کچھ ہے کہ کم سے کم لوگوں کا کوئی نقصان، کوئی خون ریزی، سب کچھ ہے، اور بہت ہی امن کے ساتھ۔ اور جب مکہ کو فتح کیا گیا، ایکسیپٹ اے فیو پیپل، کچھ تھوڑے سے لوگوں کی لسٹ ملتی ہے کہ جن کو پھر سزا دینا بنتی ہی تھی، ضروری تھا، کہ جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، غداری کی تھی، اور بہت سارے اور ایسی چیزیں، تو کچھ لوگوں کو صرف قتل وغیرہ کیا گیا۔ ادروائز یہ ہے کہ میکسیمم امن امان کے ساتھ یہ بھی اتنا بڑا مرحلہ طے ہوا۔ تو یہ چیز ہم نے یہ دو جو سیٹ آف یعنی اشارات پڑھے، تو یہ ایک ہی سمجھے مضمون کی آیات تھیں، 190 سے شروع ہو رہی ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، یعنی بلکہ یہ الذین سے جب رواں ترجمہ شروع کیا نا، تو جو لوگ الذین یقاتلونکم، تو یہ اب آپ تھوڑا سا نوٹ کریں کہ یہ ادھر سے ترجمہ آپ کا یہاں سے اردو میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، تو باقی جو یہ شروع کا حصہ ہے نا، اب وہ یہاں پہ آ رہا ہے، تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، ٹھیک ہے نا، فی سبیل اللہ، تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ولا تعتدوا والی بات ہے، مگر زیادتی نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان اللہ لا یحب المعتدین۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمے میں پھر اردو کے لحاظ سے اس کو کیا جاتا ہے، ترتیب اس کی چینج بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس میں کیا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی مکہ سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین، کیونکہ آخر میں جب مکہ پھر فتح ہوا تھا تو پھر تو اجازت نہیں تھی کہ جو بھی نان مسلمس ہیں وہ مکہ میں رہ نہیں سکتے، وہ اب نکل جائیں یہاں سے۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی والفتنہ تو اشد من القتل، یعنی یہ جو فتنہ ہے کیا ہے؟ دین سے گمراہ کرنے کا فساد، بریکٹ میں یہ چیز دی گئی ہے کہ کیسا فساد، کیسا فتنہ، یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، بلکہ دین سے ہی لوگوں کو یعنی راستے سے ہٹا دینا، دین کے راستے سے، تو یہ اتنا بڑا یعنی فتنہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے، اس فتنے کو سوسائٹی سے ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے، اگر ایک لیول تک قتل خون ریزی کی بھی نوبت آتی ہے تو وہ بہتر ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے دین کے اوپر چلنے کے لیے سکون اور آزادی ملے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب تک وہ تم سے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تو تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حرم کے آس پاس کوئی نان مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، کچھ ہے، تو اسے جا کے یوں سمجھ کے لڑنا شروع کر دینا کہ یہ یہاں پہ کیا کرے، ایسے نہیں ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو پھر ان سے قتال کرو، تم ان کو قتل کر ڈالو۔ اور کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ پاس آ جائیں، باز آ جائیں سے کیا مطلب ہے کہ اسلام قبول کر لیں کم از کم، اگر نہیں تو خاموش رہیں، سائڈ پہ ہوں، مطلب مسلمانوں کے راستے میں بلا وجہ آ کر جو ہے وہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ پیدا کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زیادہ تو اس میں یہی ہے کہ اگر وہ یعنی کہ اسلام قبول کر لیں، اور اگر انہوں نے نہیں بھی کیا، چلیں خاموش رہے، تو کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دیں، ان کے دل بدل دیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد یعنی فتنہ نابود ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا تھا کہ اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جو بالکل ظلم کے اوپر بالکل تلے گئے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پھر جو کرنا پڑے، کوئی سختی ان کے ساتھ برتنی پڑے، وہ وہاں تک الاؤڈ ہے، لیکن اس سے یعنی وہ جو سارے ایٹیکیٹس وغیرہ بتائے گئے تھے قتال کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے،
اور وہ بھی جو کہ جنگ کا اعلان کر کے جنگ کے ارادے سے آگے سامنے فرنٹ لائن پہ آئے ہوئے ہیں، جو بھی اس وقت کی جو بھی جنگ کا طریقہ تھا سب کچھ ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے قتال کرنے کی وہ سب اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی مشرک کے یا کسی نان مسلم کے گھر جا کے اور اسے قتال کرنا ہے، یا وہ کچھ آپ کو نہیں کہہ رہا اور آپ اس سے جا کے لڑیں، یہ چیز نہیں تھی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک آیات کا پورشن، جو کہ الفاظ کی ریپیٹیشن وغیرہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں کچھ بھی ترجمے کے حوالے سے تو مشکل نہیں آئی. باقی اسباق آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیسے آپ نے ڈیرائیو کرنے ہیں. ہم نے تو بس چھوٹے سے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو زیادتی اور ظلم کرنے سے روکا ہے. ہمیشہ ہر معاملے میں یوں سمجھیے تو ہمارے لیے ہے ہی ہے. صرف ان لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو خود تم سے لڑائی کریں. بتایا کیا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے اس کا خاتمہ بہت ہی ضروری ہے. یہ آیت ہمیں انصاف، واقعات جنگ کے دوسرے کے دوران اصولوں کی پابندی کا درس دیتی ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور ہر جگہ پہ جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی چلنا چاہیے. مسجد حرام کے قریب لڑائی صرف اسی صورت میں جائز ہے جب دشمن خود وہاں پہ تم پر حملہ آور ہو جائے. اگر وہ دشمن ظلم سے باز آ جائے تو اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اور توبہ کر لیں، یعنی کہ تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور ہمیں پتہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کس کو معاف کریں گے، اور لیکن امید اللہ تعالیٰ کے یعنی غفور الرحیم ہونے سے یعنی ان کے لیے بھی بالکل رکھی جاتی ہے. فتنہ اور ظلم کے خاتمے تک مزاحمت جاری رکھنی چاہیے، مگر عام لوگوں یا معصوموں کے خلاف کبھی بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارا، مجھے تھوڑا سا چارج لگانا ہے اپنا. آپ لوگوں کو نظر آتا ہے جب چارج ڈاؤن ہوتا ہے تو زوم کے اوپر چارج بہت تیزی سے کنزیوم ہوتا ہے. بس اچھا جی، شوہر ہے نا آپ لوگوں کا سب کچھ ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا الفاظ ابھی ہم نے فریش پڑھے ہیں تو دیکھ لیں. سبیل، سبل، ان میں سے کوئی ایسی جمع یا واحد یا کچھ آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہو. فتنہ تن کی فتن ہے ایک آزمائش، جمع کے لیے فتن کا پیٹرن ہوتا ہے. باقی معتدین چونکہ اسم الفاعل ہے نا تو اسم الفاعل کے لیے اونا اور اینا والا جمع کا پیٹرن موسٹ آف دا ٹائمس ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جمع تکسیر ہے، یہ تکسیر ہے، یہ بھی تکسیر ہے. المسجد سے المساجد و کافر کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک تو کافرونا کافرینا، یعنی اگر اس طرح آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اونا والی ہوگی، اور کفار بھی اس کی جمع ہوتی ہے تکسیر. اور بھی ہوتی ہے ایک جی، ایک اور بھی ہوتی ہے. ایسے کیا ہوتی ہے؟ کافرین یا نون کے ساتھ وہ تو ہوتی ہے، وہ تو اونا اینا والی دونوں ہوتی ہیں. کفار اور کفارتن بھی ایک جمع ہوتی ہے. کفارتن فجرتن وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کفارتن ہوتی ہے جمع. اس کے بعد ہے جی ہمارے بالکل سمپل ٹیبلز جس میں ہیں کچھ نئی چیزیں بھی، جیسے ثقیفہ کا ٹیبل آئے گا. چلیں قاتلہ کا ٹیبل بھی ناصرہ سے آتا ہے تو یہ بھی دہراتے ہیں. قتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل، اس نے قتل کی، یہ سمپل ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں کہ مزید کی ابواب میں یہ کیسے جاتا ہے. البتہ یہ جو ثقفتمو والا آج ہم نے ورڈ پڑھا، اس کو دیکھیں باب سمیہ سے آتا ہے. ثقفہ یقفو، افقف یعنی اسما کے پیٹرن پہ. ثاقفن مسقوفن سقفن، اس نے قابو پایا، اس نے قابو پایا، اس نے پا لیا، اس نے ادراک کیا، کسی چیز کو جان لیا، سمجھ لیا، باریکی سے سمجھ لینا. اس کے کچھ اور معنی بھی ہمیں لغت میں ملتے ہیں. اس کے بعد فتنہ، جو فتنہ کا لفظ ہے اس میں دیکھیں کہ فتنہ یفتنو یعنی ضرب یضربو کے پیٹرن پہ. افتن، فاتن، مفتون اور فتنتن اور فتون. تو فتون بھی اس کا مصدر کہیں نہ کہیں یوز ہوگا. فتنتن ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے، اس نے آزمائش میں ڈالا. باقی جیسے قاتلہ بری بات ہے ویسے کفرہ ہے، دونوں ہی نصرہ سے آ رہے ہیں. ویسے اس میں اچھی باتیں بھی بہت ساری ہیں جیسے شکرہ اور عبدہ وغیرہ، تو یہ جسٹ ایسے ہی تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے. تو کفر یکفر کفر، کافر مغفور کفر، یہ تو پرانا ہمارا ٹیبل ہے. غافر یغفر یغفر، یہ بھی ہم نے بہت پڑھا، ضربہ سے آتا ہے. غافر مغفور غفران. اس کا ایک مصدر اور بھی ہوتا ہے. کون سا مصدر ہوتا ہے جو کہ عام استعمال ہوتا ہے؟ مغفرتن.
माग़फ़िरतुन, माग़फ़िरतुन। और इस मस्तर को क्या कहते हैं सिस्टर? इसको अगर मैं कहूँ कि इसका एक और भी नाम रख देते हैं इस मस्तर का, एक और नाम मस्तर रखें इसका। मीमी। यस, मस्तर मीमी। चलें जी, मस्तर मीमी की कोई और मिसाल ना है। अब आपको आता है मस्तर मीमी, तो अब ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। मसलन मसलन मसीर, सारा यसीर से मसीर, जो मीम से शुरू होते हैं, मग़फ़िरतुन, मारिफ़तुन, ठीक है ना, इस तरह मीम के साथ। इसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बात की है, फर्दर करेंगे। ये भी सेम मानी में होते हैं, बट कभी कभार समझें कि ताकीद वगैरह के लिए भी आ जाते हैं, तो देखेंगे इसके बारे में, ठीक है जी। बल्कि रहीमा, अच्छा, रहीमा यरहमु, इरहम, राहिम, मरहूम, रहमतुन। आपको पता है इसका भी एक मस्तर मीमी बनता है। क्या बनता है? मरहमतुन, है ना, मरहमतुन, ठीक है ना। हब्बा युहिब्बु से भी बनता है महब्बतुन, वो भी मस्तर मीमी है। ज़ुलमा यज़लिमु, इज़लिम यानी जुल्म कर, ये किसको मर देंगे, ज़ालिम, मज़लूम, जुल्मुन, तो जुल्मुन, जुल्मतुन भी होता है। तो ये तो खैर सिंपल ले लेते हैं। सिंपल अल्फाज के ऊपर भी हमेशा गौर व फिक्र रखना चाहिए, इसमें भी कोई ना कोई नई बात आ जाती है सामने, या कुछ भूली हुई चीज़ें सामने। जज़ा, यजज़ी, इजज़ी, जाज़िन, मजज़ीयुन, जज़ाउन, उसने बदला दिया। ये वही है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ, रोज़ाना यूज़ करते हैं इसको। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। तो ये वाला लफ्ज़ होता है, आपको पता है, वो ये लफ्ज़ होता है, ठीक, ये है। लेकिन जब आपने इसको अब यूज़ करना है तो पता है कैसे करना है आपने कहना है, यानी इधर आपने ऐसे इसको कहना है, या को ओमिट कर देना है, आगे का की ज़मीर लगा दें, मेल के लिए की ज़मीर लगा दें, फीमेल के लिए कुब लगा दें, सबके लिए कुन्ना लगा दें, उन सब सिस्टर्स के लिए, ठीक है जी। तो जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह वगैरह इस तरह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करें। जज़ा का मतलब है उसने बदला दिया, तो अब इसका तर्जुमा बनेगा, क्या बनेगा? अच्छा, जज़ा का और आगे अल्लाह, चले जी अल्लाह लगा दें। इसका मतलब है कि अल्लाह ने बदला दिया तुमको। ये कैसी दुआ? आप तो दुआ दे रहे थे, ये तो अल्लाह ने पास्ट टेंस में बदला दिया तुमको, इसका क्या मतलब है? तो पास्ट टेंस की बात है ये सीगा, या कोई और सीगा लेना था इसमें से? दुआ के लिए माजी यूज होता है। दुआ के लिए अक्सर फ़ेल माजी इस्तेमाल होता है, कभी मुदारे भी इस्तेमाल हो जाता है। मसलन जब कोई छींकता है तो आप कोई दुआ देते हैं, यरहमुकुमुल्लाह, ठीक है ना, वो आप प्रेजेंट टेंस में देते हैं। तो कभी अमर भी यूज़ होते हैं दुआ के लिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दुआ के लिए फ़ेल माजी इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ये बात थोड़ी सी वैसे ही डिस्कशन में आ गई, फिर कभी करेंगे इसके बारे में बात। फिर है काना यकून, कुन कायनुन, यानी बेसिकली ये यानी नाकिस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आज बल्कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आ रही है आयात में कि काना को हम जानते हैं, काना व अखवात हम कहते हैं, ये फ़ाल नाकिसा हैं, ठीक है ना, जिसके लिए एक इसम चाहिए होता है, ख़बर चाहिए। ठीक, आज हम देखेंगे कि ये काना किसी और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसका इसम मफ़ूल नहीं है, और कौनुन इसका मस्तर है। और आपको पता है कि आम बोलने में भी इससे कुछ अल्फाज बनते हैं, हम बोलते हैं बल्कि आप कहते हैं जी कौनो मकान, ठीक है जी, आप कहते हैं जी कायनात। आपको पता है ये सारे अल्फाज काना के टेबल से ही बनते हैं ये वैसे ही उर्दू वगैरह में, ठीक है जी। उसके बाद अदा, याद, औद, आदिन, मादूबन, उदवान। तो उदवान से मिलता हुआ पीछे कोई मस्तर पढ़ा भी आपने? यस, अदावतुन। नहीं, अभी गुफरान पढ़ा था इस पैटर्न पे। अदावतुन, यस बिल्कुल, यानी इसका एक और मस्तर अदावतुन होगा, वो बात भी सही। और मैं इसमें कह रही थी कि उदवान की तरह का पीछे कोई मस्तर पढ़ा तो आप कहेंगे गुफरान, है ना। तो इस पैटर्न पे भी कुछ मसाले आते हैं। अच्छा जी, तो ये अदुव इस मादे से भी आप देखेंगे कि मज़ीद फ़ी में जाके इन अल्फाज ने फिर कैसे बनना है। उसने हद से तजावुज़ किया। और ये जो तजावुज़ का लफ्ज़ है, ये भी आपको पता होगा कि ये उर्दू का लफ्ज़ है तजावुज़ का।
यस, उर्दू का लफ्ज़ है तजावुज़, ये तो अरबी का लफ्ज़ है। तो फ़ौरन आपको याद आना चाहिए कि जी तजावज़ा या तजावज़ु, तजावुज़, तदब्बरा के पैटर्न पे ये नहीं बन जाएगा तदब्बुरुन, नहीं, बल्कि तदारुस के पैटर्न पे बनेगा, सॉरी, तजावज़ा या तजावज़ु और तजावुज़ुन यानी तदारुसुन, ठीक है ना। तो ये वैसे थोड़ी बहुत इन चीज़ों पे भी ये इसको देखें कि ये वाला मादा इसको होना चाहिए, और या होगा, नहीं, वाह होगा इसका मादा। अच्छा, तजावज़ा का टेबल नहीं वैसे डिस्कस हो रहा है, लेकिन मुझे तजावज़ा के ऊपर नज़र पड़ गई थी, इसका मादा देख लेते हैं। अच्छा, मतलब कहने का क्या है, यानी कि ऐसे तो बदला का लफ्ज़ भी बदला से निकला, अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब उर्दू के अंदर आप बहुत सारे अरबी को ढूंढा करें ना, मजबूत भी वो ज़ाबितुन मजबूतुन यानी मफूलुन के वज़न पे बना होगा, तो खैर ये अलग तरफ बात चलेगी। वैसे हद का लफ्ज़ भी अरबी का लफ्ज़ है, हद्दा या हुद्दू, नहीं हद्दा या हिद्दू, वाला या दिलू की तरह बनता है, सही। अच्छा जी, आइए वापस अपने सब्जेक्ट पे। तो शद्दा या शुद्धू, शुद्धा, अच्छा इसका जुन्ना की तरह बनता है, और अगर इसको ओपन कर दे, इसको अदगाम को खोलना कहते हैं, पक्के अदगाम कहते हैं, तो उशदूद बन जाते हैं। उसके बाद जैसे ज़ानुन मजनून बन रहा था ना, उसका शादुन मशदूदुन शादुन, तो उसने मजबूत किया। तो बाब नसरा से जो हमने शुरू में जना और हज्जा वगैरह जैसे पैटर्न्स पढ़े थे, ये उस पैटर्न के ऊपर आ गया। तो ये हमने पढ़े अपने कुछ कमज़ोर अफ़ाल वगैरह, इसमें देखे। अब आ जाते हैं मज़ीद फी पे। तो वही मादे अब आप देखें, ये वाला मादा पीछे आपने मुजरद में पढ़ा, ये वाला मादा आपने पढ़ा, ये मादा भी हम मुजरद में हब्बा या हिब्बू का टेबल बनाते हैं, दारबा से बनता है, ठीक। यहाँ पर असलमा से बन रहा है। ये मादा आपको पता है कि आपका नसरा का मादा है वैसे ओरिजिनली, तो अब ये असलमा में आ रहा है। और तो और ये नहा या नहा फतहा से बनता है ओरिजिनली, तो अब ये इख्तलाफात पैटर्न पर आ रहे हैं। तो चलिए अब इनको एक्सप्लोर करते हैं। कातला युकातिल, कातिल मुकातिल मुकातल, और क़िताल भी इसका मसदर होता है, जैसे जिहाद होता है, जैसे हिसाब होता है, हासबा से, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा मुफ़ाअला के पैटर्न पे तो बनता ही है, तो मुकातला, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने देखे थे कि इनके अक्सर दो मसादर बनते हैं। बेसिक इसका मसदर ये होना चाहिए, ये होता है, तो ये इसको फिर बाद में हम कहेंगे कि जिसको इसम मसदर कह देते हैं। अच्छा, उसने एक दूसरे को कत्ल किया, यानी जंग की, बाहम एक दूसरे के साथ। तो फिर हमारा एतदा, जहाँ पर आप ता को देखेंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि ता तो बाब इफ्तियाल का आया होगा, इख्तलाफ आ गया, ठीक है ना। एतदा यातदी एतदी मुअतदिन मुअतदन एतिदाउन, तो ये इसमें तो वाव है, तो ये एतदा में तो कुछ या आ गया, तो ये सही है टेबल, या कुछ और तरीके से लिखना था इसको, दा की तरह लिखना था या इस तरह लिखना था? सही है। सही है, मजीद फी में वाव जो है ये या में बदल जाती है, या में बदल जाता है, यानी नाकिस वावी जो है नाकिस याई में तब्दील हो जाता है शुरू से ही गर्दान में, ठीक है ना। तो इस तरह बन जाता है। और अमर में ये फिर वो ओमिट हो जाता है, कमज़ोर वाला। इस्मुल फ़ाइल इसका जो है ना वो मनकूस के यानी पैटर्न पे बन जाता है। इसम मफ़ूल इसका इसम यानी मकसूर कहलाता है, और इसका जो एंड वाला वाव या होता है वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है मस्दर में, ठीक। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। उसके बाद ये जो है ना, इसका भी आपने एक जो रेफरेंस टेबल किया हुआ है वो याद है आपको, QC3 में किया हुआ है आपने, जब मुदाअफ वाला असलमा के पैटर्न में चाहता है। तो आपने कौन सा पढ़ा था? अदल्ला युदिल्लु, आदली, ये आपने पढ़ा था, ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस को ज़हन में लाया करें, ठीक है ना। एतदा की तरह का भी आपने एहतदा पढ़ा हुआ है, एहतदा याहतदी पढ़ा, ठीक है। तो पीछे ज़रा देखा करेंगे इस तरह के हमने कौन कौन से टेबल पढ़े हैं। अच्छा जी, अहब्बा युहिब्बु अहबिब यानी अस्लिम के पैटर्न पे, मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन, उसने पसंद किया, मोहब्बत की, इहबाब। तो ये जो दोस्त होते हैं वो इहबाब होते हैं, दोस्त नहीं, वो अहबाब होते हैं, पता है आपको। हबीब की जमा, हबीब की जमा अहबाब होती है, हम उसको चाहे उर्दू में अहबाब कह लें। अहबाब जो है ना वो इस काम का नाम है, मस्तर है, मोहब्बत
کرنا پسند کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو ہم دوست احباب کہتے ہیں وہ اصل میں دوست احباب ہوتے ہیں. یس, حبیب کی جمع ہوتی ہے. بنا تو حبیب یہیں سے ہے, یعنی فعیل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اخرج یخرج, اخرج مخرج, مخرج اخراج, اس نے باہر نکالا. انتہا ینتہی, اور جو وہ جو کہتے ہیں انتہا کر دی, تو وہ کیا ہوگا؟ یہ بھی کچھ ایسے ہی ہوگا مجھے لگتا ہے. انتہا ینتہی, انتہی. منتہن, منتہن, انتہاء. یہ انتہا اینڈ ہو جانا کسی چیز کا. اس نے اہتمام سے خود کو روکا, باز آ گیا. اور گرامر میں ہم کرتے ہیں اس کا استعمال, منتہی الجموع وغیرہ اس طرح کی ٹرمنالوجی آئے گی آگے جا کر. تو اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ناقص جائی ہے, اور یہ اسی طرح سے بنا جیسے یہ بن رہا تھا انتہا ینتہی, اختلاف کے پیٹرن پہ. تو جب تا آ جاتی ہے, اور اسی سے آپ کا وہ فعل نہیں بھی نکلا ہوا, وہ اگر آپ سمپل اس میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی مادہ ہے اس کا روکنے والا. تو یہ ہو گیا. اور یہ ہمارے اچھا ٹیبلز میں دیکھا جائے تو ہمیشہ ہر مرتبہ تھوڑی فردر بھی ریسرچ وغیرہ ضرور کیا کریں. مثلا ایک مادے کو اپنی وہ سمپل والی لغت میں کھول لیں تو وہ پھر مادہ کس باب سے استعمال ہوا, قرآن میں کچھ مثالیں بھی مل جاتی ہیں, تو چیزیں ذرا تازہ ہو جاتی ہیں. اور ہر وقت ضرورت رہتی ہے چیزوں کو ریفریش کرنے کی. کیا خیال آپ کو؟ ویسے تو دیکھا جائے QC6 میں شاید ہم جو یہ صرف کے ٹیبلز ہیں یہ ان چیزوں کو نہ بھی اتنا زیادہ ڈسکس کیا کریں, لیکن ہر مرتبہ آیات میں چونکہ یہ آئے ہوتے ہیں الفاظ, تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے دوبارہ سے دیکھ لیا جائے. اور آئندہ کی آیات میں بھی ریپیٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو یہ جسٹ ایک لسٹ آتی ہے, یہ آئی ہوپ کہ اب تک آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہے. مبتدا ہونا, خبر ہونا جملہ اسمیہ میں, تو مرفوع ہونے کی یہ لسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور خبر انا اور اسم کانا ویسے بھی ایک دوسرے کے ریورس میں آتے ہیں. اب خبر انا اگر یہاں پہ آ رہی ہے تو پھر اس کا اسم کہاں پہ آئے گا, کس لسٹ میں آئے گا؟ اس کا منصوبات اسم میں. منصوبات میں آئے گا. اور اسم کانا یہاں پہ آ گیا ہے تو خبر کانا, پھر خبر کانا مجرور منصوب. ٹھیک ہے جی. فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. فاعل کے پیچھے فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل کیا کہتے ہیں اس کو؟ معلوم. اور نائب فاعل کے پیچھے کون سا فعل ہوتا ہے؟ مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں about the فاعل, about the doer. جاہل مینس اردو والا جاہل نہیں, جاہل مینس ہمارے نالج میں نہیں ہے نا. ہم لا علم ہیں اس بات سے کہ ڈوئر آف دا فعل ایکچولی کون ہے, یعنی اس کو مینشن نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح سے. تو دمہ اور واو تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمون یا مسلمونہ اس چیز سے مسلمانی الف ہو گیا. اور الف کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ ایز رفع کی علامت. اور بھی کہیں یوز ہوتا ہے ایز رفع کی علامت, جیسے اسماء الخمسہ میں. کیسے؟ اس میں تو زو ہوتا ہے, زو زازی نہیں ہوتا. تسنیہ میں ہوتا ہے نا. ہاں جی, بس ڈیول میں ہی ہوتا ہے نا, اور کس میں ہوتا ہے نا, صحیح ہے نا. ہاں جی. اور مقدرہ والا تو مقصور میں ان اینی کیس ہوتا ہی, ہمیں پتہ ہے وہ تو آتا ہی ہے, فٹنگ ہوتا ہی ہے مقدرہ اعراب میں. اور اس میں منقوص بھی ہو رہا ہے, ٹھیک, منقوص بھی ہو رہا ہے اس میں. اور منصوبات میں ہمیں پتہ ہے کہ 5 ہوتے ہیں ہمارے, کون سے, جن کو ہم کیا کہتے ہیں ان 5 کو؟ مفاعل, ان کو ہم مفاعل خمسہ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. تو مفعول بہ ہوتا ہے ہمارا بیسک مفعول, جس کے اوپر کوئی فعل واقع ہو. مفعول فیہ جس جگہ پہ کوئی فعل واقع ہوا, صبح میں, شام میں, یا اوپر نیچے وغیرہ. مفعول لاجلہ یا مفعول لہو, ٹھیک ہے نا. لہو کہتے ہیں اس کو, لہو کہتے ہیں, اور لی اجلی ہی ایسے بولتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجہ بتانے والا, ریزن بتانے والا مفعول. ٹھیک, یعنی کوئی کام میں نے کیا تو کیوں کیا, کسی کو مارا تو کیوں, یعنی اس کو ادب سکھانے کے لیے یا پنش کرنے کے لیے. جیسے مفعول مطلق یعنی اسی فعل کا مصدر ہو. اور مفعول معہ اس سے پہلے ایک واو معیت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. اس کو پھر کبھی آیت میں کہیں پہ آئے گا,
بہت عرصے بعد کہیں کسی آیت میں آئے گا، اس کو دیکھ لیں گے. بہرحال مفعولات کی لسٹ میں اس کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد حال ہونا، فعل کا حال نہیں سوری فاعل کا حال ہوتا ہے، مفعول کا بھی حال ہوتا ہے. یعنی کسی نہ کسی کا حال ہوگا. حال مینس ایکچولی اردو کا حال، کیفیت، سچویشن. ٹھیک ہے. تمجیز ہوتا ہے ممیز کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا. کوئی ابہام پیدا ہو گیا جملے میں تو پھر کسی منصوب اسم کے ذریعے کلیئرٹی آتی. مستثنا یعنی جو اللہ کے بعد آ رہا ہوتا ہے، ایکسیپشن. اسم انا خبر کانا کی بات ابھی ہو گئی تھی. منادہ مضاف یعنی کہ جیسے یا عبداللہ والی بات ہم کرتے ہیں. فتح تو سب کو پتہ ہی ہے، مسلمینہ وغیرہ پتہ ہے، مسلمائنی بھی آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ الف جو آ جائے گا وہ آئے گا اسماء الخمسہ میں سے، جیسے ابو کے بعد ابا، زو کے بعد زاہو. ٹھیک ہے. مقدرہ والا مقصور سب میں، اور یہاں پہ منقوص نہیں آئے گا، ہے نا، منقوص نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ایک فتح دائرہ ہوتی ہے. نہیں منقوص آئے گا. سوری، اور یس منقوص ادھر آئے گا. سوری، منقوص ادھر آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں منقوص ادھر آئے گا. اور مقدرہ میں مقصور آئیں گے. مقصور آئے گا. ہاں یہ آئیں گے. اور فتحہ میں سوری منصوبات کی لسٹ میں کسرہ کا کیا کام؟ جیسے یہ پلورل کے لیے آتا ہے. جمع مذکر سالم. جی جمع مذکر مسلمات. ٹھیک ہے. یہ اگر ہم کہیں کہ رأیت مسلمات یا المسلمات وغیرہ. اس کے بعد مجرور میں اچھا جہاں تک یہ ہے کہ اس میں یا تو پیچھے حرف جر ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا. یہ مجرور ہونے کی ایکچولی دو ہی ریزنز ہوتی ہیں. تابع کی جہاں تک بات ہے، ہم پہلے بھی کرتے رہے کہ تابع تو پھر منصوبات میں بھی آئے گا، تابع مرفوعات میں بھی آئے گا. جر کی علامت کسرہ کا ہمیں پتہ ہی ہے. فتح جر کی علامت کب سے ہونے لگی؟ جیسے علی ابراہیم، تو علی کے بعد ابراہیمی نہیں ہے بلکہ ابراہیمہ یعنی غیر منصرف نا، غیر منصرف. غیر منصرف. اور یا تو وہی ہو گیا مسلمینہ میں بھی ہو گیا، مسلمائنی میں بھی ہو گیا، اور ابو ابا ابی میں بھی ہو گیا، اسماء الخمسہ میں زو زازی میں بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. کسرہ مقدرہ آپ کہاں پہ آئے گی؟ مقصور تو فشور ہر ایک میں آ رہی ہے تقدیری اعراب میں، اور یہاں پہ منقوص میں بھی ہم آئے گا. منقوص بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہوں گے. یہ ہے. تو اس کو ہم ہر مرتبہ اس لسٹ کو ہم کافی ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کو کرتے ہی رہنا چاہیے. اچھا ہی ہوتا ہے، یہ ذرا ریفریش رہتی ہیں چیزیں. بٹ اسٹل اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپنا یہاں پہ، تو خیر ہم نظر ڈالیں. ایک آپ نے بھی آیات کو سارا پڑھا ہی ہے. مثلا مرفوعات ہیں تو دیکھیں یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے. چلے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، مرفوعات کو دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، میں اپنے ساتھ میں نا وہ بھی چیک کرتی ہوں کہ چارجنگ ہے. چارج تو فل ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ چارج نہیں ہوا. مجھے میسیج آ رہا ہے کہ چارج نہیں ہوا. اچھا جی. تو ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ مرفوع اسماء کو ذرا تلاش کر رہے تھے. تو چلیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. الفتنہ اشد غفور رحیم فتنۃ الدین جزاء. چلیں جی یہ ہو گیا. منصوبات میں اللہ، المعتدین، یہ بھی جو بات کر رہے تھے عدوان. اچھا عدوان منصوبات کی لسٹ میں ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو لائے نفی جنس کا اسم ہوتا ہے نا، اس کو نا مبنی علی الفتح کہتے ہیں گرامر کی ٹرمز میں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو ایکچولی منصوب نہیں کہتے. یہ پھر تھوڑی ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے. اگر یہ مفرد ہو، اکیلا ایسے لفظ آ رہا ہو نا، جیسے لا ریبہ وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فتح کے اوپر مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ بنا ہوا ہوتا ہے فتح کے اوپر، اس طرح سے نا. تو اگر اس کی کوئی اور فارم ہو جو کہ بھی ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے، یعنی مضاف وغیرہ بن رہا ہو، تو پھر اس کو منصوب کہتے ہیں. بہرحال ابھی آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں. مجرورات میں سمپل ہے، ساری زیر نظر آ رہی تھی یا پھر یا نون نظر آ رہی تھی، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جب تھوڑا سا ہوتا ہے جب تقدیری اعراب ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم آ جاتے ہیں اپنی تھوڑی سی نحوی ترکیب کے اوپر بھی، اور اذان نماز کا تھوڑا وقفہ آنے والا ہے، لیکن ابھی کچھ ایک دو سلائڈس میں بھی ہو جائیں، پھر ہم لیں گے بریک. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ بھی آ جائیں، جو آپ نے سے تھوڑا سا سسٹر زاہدہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہینڈ ریز انہوں نے کیا ہے، وہ دیکھ لیں گی پہلی سلائڈ کو. اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. سسٹر زاہدہ شاہد آپ کریں، اسٹارٹ کریں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ آیت نمبر الرحمن الرحیم. 90.
واو عاطفہ ہے، قاتلو فعل امر، فاعل واو ہے اس کا، فی سبیلی مرکب جاری ہے، اور سبیل اللہ ہی مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ الذین اس میں موصولہ ہے اور ساتھ مفعول بھی ہے قاتلو کے لیے، جی بالکل صحیح۔ اور جو قاتلونا فعل مضارع ہے اور فاعل اس کا واو ہے، اور کم جو ہے وہ ضمیر مفعول بھی ہے، اور یہ اللہ زینہ کا صلۃ الموصولہ بن رہا جی ہے۔ واو عاطفہ لا ناہیہ تا تدو فاعل واو ہے، اور یہ فعل امر بن رہا ہے۔ جب لا ناہیہ کہا تو پھر فعل نہیں کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پہلے نہیں فعل بنے گا، جی یس یس جی پہلے نہیں بنا ہے، ناہیہ جی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تعتدوا فعل واو عاطفہ لا ناہیہ، اور تعتدوا جو ہے وہ فعل نہیں بن رہا ہے۔ ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ جو ہے وہ اسم انا ہے۔ لا صحیح۔ نافیہ آ رہا ہے، یحب جو ہے وہ فعل ہے، المعتدینہ ان اللہ جو ہے اسم انا بھی ہے، اور لا یحب المعتدین جو ہے نا یہ پورا انا کے لیے خبر بن رہا ہے، تو فی محل رفع خبر اس کو بولیں گے بالکل ہم، فی بالکل، محل رفع خبر انا۔ کیونکہ انا کا جو انا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ مفرد ورڈ ہو، مفرد نہ ہو، کوئی جملہ ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ رفع کی جگہ پر ہے، یعنی رفع کے محل پر ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ فی محل رفع میں ہے نا۔ جی تو یہاں پہ دیکھیں کہ اوپر ہی لا ناہیہ ہے اور یہاں پہ لا نافیہ ہے، فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ لا نافیہ تو بنائن ہوتا ہے، کچھ کوئی عمل تو نہیں کرتا، اس نے فعل مضارع کو چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، یحب بس نفی کے لیے یوز ہوتا ہے نا۔ صرف نفی کے لیے یوز ہوتا ہے نا، احبا یحبو۔ جی بالکل۔ ویڈیو بند ہو گئی ہے سب کو نہیں آ آئی رہی؟ تھنک ان کی لائن ڈراپ ہو. اوکے۔ السلام علیکم۔ میری طرف پیش آئی لیکن ہو گیا الحمدللہ میرے اینڈ پہ۔ آپ لوگ تھوڑا سا مجھے بتا جی دیجیے جی گا اب کہ شو ہو رہی ہے. جی ویسا ہی ویو ہے جیسا ہوتا ہے نا ہمارا، تو میں منی سے آپ کو کرتی ہوں کو ہوسٹ۔ آپ کا نام ذرا نیچے مل گیا مجھے، ہو گیا آپ کا کو ہوسٹ ہونا منی سے؟ یس۔ تو سوری وہ آج کچھ مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سے کوئی پرابلم ہے چارجنگ کا، میرا خیال تھا میں نے چارج لگا لیا تھا۔ چلیں اب اسٹارٹ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بریک تو ہم نے لینی تھی آج، کچھ منٹس ہم نے زیادہ بریک لے لی۔ تو میرے خیال ہے یس پارٹیسپینٹس ہیں کلاس میں ماشاء اللہ سے سب، اور ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی ترکیب والی سلائڈس کے اوپر۔ تو اچھا آپ ہم کو ریڈی ہونے کا، پریکٹس کرنے کا تھوڑا سا موقع مزید مل گیا۔ اصل میں وہ پیچھے کے پیجز ریسٹور کیے میں نے، اور پھر شاید وہ کچھ ہوا۔ تو ہم آ جاتے ہیں یہاں سے، سسٹر زاہدہ کر رہی تھی ہمارے ساتھ، یہ کمپلیٹ کر لی تھی یہ والی سلائڈ، ٹھیک ہے سسٹر زاہدہ، شاید آپ کر رہی تھی نا؟ جی جی میں کر رہی تھی۔ جی تو یہ والا پورشن ہمارا اتنا ہو گیا تھا، تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور کو لے لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے بے شک آپ آ سکتے ہیں۔ تو ہینڈ ریس کر دیجیے جو اس آیت کو ہمارے ساتھ تھا ترکیب میں ذرا پریکٹس کریں گی یا کریں گے۔ جی ہینڈ ریس نہیں ہوا کوئی بھی، تو
اس کا مطلب ہے سسٹر طاہرہ سبحان کر لیں گی ہمارے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سمیہ آپ کیجیے گا. پہلے سسٹر طاہرہ کر لیتی ہیں، وقتلو سے آیت 191 کا آغاز کر لیں. جی میڈم. واو بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو حرف عطف ہے اور وقتلوہم یہ میڈم فعل امر ہے، اس میں واو فاعل ہے، مطلب انتم فاعل ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر متصل منصوب ہے تو مفعول بھی بن رہی ہے. اس طرح سے پھر خیسو جو ہے ظرف ہے، اس میں ظرف ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ دمہ ہوتا ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جی یہ ہوتا ہے یہ ظرف ہے، اور مبنی علی دم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دمہ پہ ہی بنا ہوا ہے. جی جی یعنی ہم نے بلکہ دیکھا بھی تھا یہاں پہ کہ اس کے پیچھے حرف جر بھی آ جائے تو یہ حیثو سے حیثی وغیرہ نہیں بنتا، حیثہ کبھی نہیں آتا، ہمیشہ حیثو آتے ہیں. جی اور ایک اور بھی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جملہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ مضاف علیہ، کیونکہ یہ مضاف اور بن اس گیا نا. اچھا، اس کے بعد ہمیشہ جملہ ہی آتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں جی کہ حیثو جی ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح عندہ وغیرہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا وہ اسم بھی آ جاتا ہے، تو حیثو کے بعد سینٹنس آتا ہے پورا. جی میڈم. جملہ فعلیہ آ رہا ہے چھوٹا سا. جملہ کے لیے جی. جی سکفتمو میڈم فعل ماضی ہے، اس میں بھی واو فاعل انتم مطلب فاعل ہو گیا، ضمیر متصل منصوب مفعول ہو گئی ہے اس کی. تو یہ خیسو اپنے چھوٹے جملہ فعلیہ کے ساتھ جو اس کا مضاف ہے بن رہا ہے، تو یہ چونکہ خیسو وہ ظرف زمان ہے تو اس کو مفعول فیہ کہیں گے کہ جی ویسے جی مفعول. یہ کہہ سکتے ہیں، جی کیونکہ اچھا. قتل کرو تم ان کو جہاں پہ، تو جی obviously یہ جگہ ہے تو ٹھیک ہے. جی وہی نا پتہ ہے جہاں سے، تو مفعول فیہ کہہ دیں گے اس کو. تو میڈم پورا جملہ جو ہے یہ بن گیا جملہ فعلیہ، مطلب وہ وقت جملہ سے لے جہاں سے بھی کر. جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوا تھا، اس کا جی فعل، فاعل، جی مفعول بھی، جی ظرف، اور ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. مل کے تو یہ بنا جی جملہ فعلیہ پورا. اچھا، جی وہ کہتے ہیں گرامر والے کہتے ہیں کہ جو فعل امر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو جملہ فعلیہ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، تو وہ اچھا ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نہیں کہیں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اس کو بھی ساتھ ہی لے لیں. جی میڈم. ثقف، یہ کیا پوائنٹ ہے؟ جی میڈم سکفتموہم، تو یہ میڈم فعل ماضی ہے اور اس میں بھی واو فاعل ہے اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے. ماضی میں واو فاعل مطلب تم آئے گا، ثقف و نہیں ثقفتم، فائل تم آئے گا. نہیں میڈم، ثقفتم واو وہ ثقفتم. والا ہے جو کہ اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے نا. سکفتم ہم ہوتا تو مشکل ہوتا، تو اس کو واو اشبائی یا واو اشبا کہتے ہیں. یاد آ گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ورڈ تھا ایسے تھا، جی ایسے تھا، ثقفتم تھا، ٹھیک ہے. جی جو تم. ٹیبل میں ہوتا ہے نا ثاقفہ، ثاقفو، جی میڈم. ثاقفتہ، ثاقفتو، ثاقفتم، اس طرح جی سے نا ثاقفتم تھا. جی تو میڈم پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہ سکفتموہم تو فائل نہیں ہے، غلطی سے تو کیا. یہاں پہ یہ نیچے اس کا نا فوٹ نوٹ بھی دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب اس صیغے کے ساتھ مفعول کی ضمیر آ رہی ہو، جی یعنی مفعول بھی جو ہے نا سمجھے ضمیر کی فارم میں آ رہا ہو، اور ثقفتم کے بعد اگر کوئی اور چیز، کوئی اور مطلب اسم ہوتا تو اور بات تھی نا، لیکن جب ضمیر کی فارم میں مفعول بھی ہی آ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھیں کہ فلو کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک واو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کو واو اشباعی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو کلر کوڈنگ بھی دی ہوئی ہے کہ یہ اس کلر میں، یعنی یہ صیغے سے الگ ورڈ ہے نا، اس لیے اس کو کلر ریڈ کر کے نیچے جی دکھایا گیا ہے تاکہ صیغہ جو ہے وہ ثقفتم تھا تو جی پھر تمو بنا دیا گیا اس کو، ٹھیک ہے. جی یہ ہم میڈم. نے QC1 میں بھی یہ چیز پڑھی تھی، QC1 کے لاسٹ لیسن نمبر 20 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. صحیح. جی میڈم ایک دفعہ میں واؤ اکٹھے کر رہی تھی تو میرے 11 واؤ ڈھونڈے تھے تو اس میں ایک میں نے یاد آئی ہے. جی ابھی بھی دیکھیں کہ اس سلائیڈ میں بھی عاطفہ تو ہے ہی ہے، جی اشبائی بھی آ گیا، یہاں پہ آپ کو ایک اعتراضیہ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جی میڈم. پھر آپ کو عاطفہ تو استنافیہ بھی نظر آتا رہتا ہے جس سے جی میڈم. جملہ سٹارٹ نیا کوئی واؤ جملہ قسمیہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح. واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو حالیہ بھی ہوتا ہے جی میڈم بہت سارے ہیں، نا. میں نے 11 میں نے بنائی ہے لسٹ، مجھے 11 ملے تھے. ٹھیک ہے جی. جی تو آگے کروں. جی یہ والے سے تو کریں جی نا، ہو گیا. اب یہاں سے کریں اخرجو جی من میڈم حیث. ہاں عرف عطف ہے، اخرجو فعل امر ہے،
اس میں واو فائل ہے. میرا خیال ہے یہاں سے ہمیں کرنا تھا، ہاں یہاں سے کر رہے ہیں نا، وہ اخرجوہم اور نکالو ان سب کو، یہاں جی سے کر رہے ہیں. جی میں یہ کر رہی ہوں. جی تو اخرجو فعل امر ہے، اس میں میڈم واو فائل ہے مطلب انتم، اور ہم اس کی ضمیر متصل منصوب ہے تو مفعول بنتی ہے. من حرف جر ہے سو میڈم وہی ہے، ظرف مبنی ہے اور مضاف بن رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے اخرجکم. اخرج اخرجوکم. جی میڈم یہاں پہ اخرجو ہے تو یہ فعل ماضی ہے، پیچھے امر تھا، تو اس کے ساتھ بھی میڈم وہ ہے کم جو ہے وہ ضمیر متصل اٹیچڈ ہے، تو اس میں بھی واو فائل ہے. تو اس طرح سے یہ اخرجکم جو ہے اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ پھر تو مضاف الیہ مرکب اضافی بنیں گے، اور میڈم یہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ بنے گا جار مجرور جو ہے متعلق کے فعل اخرجو کا ہوگا. اس ایک طرح میں سنا نہیں، آپ نے مضاف الیہ کس کو کہا سسٹر؟ جی میڈم مضاف حیثو ہے نا، جی اور حیث. اخرجکم جو ہے اچھا یہ جملہ ٹھیک، یہ جملہ اس کا مضاف الیہ بن یہ گیا. چھوٹا جملہ. جی میڈم تو یہ اخرجوکم دونوں مجرور ہوں گے من کی وجہ سے. من کی وجہ سے. لیکن تو جو آپ کو پتہ ہے کہ مرکبات کا نا پہلا کمپوننٹ اصل ہوتا ہے، ٹھیک ایسو ایسو ہے، ہم جو ترکیب فالو کرتے ہیں، تو ہم کیا ہے کہ حیثو جو ہے نا وہ مجرور ہے فی جی محل جر. مجرور ہوگا، لیکن آگے اس کو جی مضاف الیہ وہ ویسے ہی آئے. بس اس کو سمپلی مضاف الیہ کہہ دیں گے، جی یہ میڈم جملہ جو ہے ٹھیک ہے، مضاف الیہ. ٹھیک ہے میڈم. تو یہ دونوں جو ہیں یہ حیثو مجرور ہوا، تو اب یہ پھر اس کے آگے مضاف الیہ ہے، تو اس طرح سے دونوں جار مجرور مل کے متعلق کے فعل بنے اخرجو کے، اخرجو جو فعل ہے. جی اور پھر میڈم یہ پورا جملہ شروع سے دیکھوں تو جملہ فعلیہ بنتا ہے، یہ جی اخرجو شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور والفتنۃ میں جو جی کرنا ہے. اچھا وا میڈم عارف عاطف ہے، فتنہ تو واحد مؤنث ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، تو مبتدا بنا لیں گے. اور اشد میڈم اس میں تفصیل ہے یہ، اور یہ واحد مذکر ہے، خبر بن رہا ہے، اور غیر منصرف ہوتے ہیں نا یہ. اچھا، اور تو میں یہ بتائیں کہ فتنہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. تو اشدو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جی میڈم مذکر. تو پھر یہ کیسے مبتدا خبر بن سکتے ہیں؟ میڈم یہ جو اس میں بک میں پڑھا تھا کہ یہ جو ہے یہ جنس اور عدد کو فالو نہیں کرتے، یہ ہمیشہ واحد مذکر ہی آتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ میڈم اگر جس طرح یہ آ اسم رہا ہے تبدیل. نا، جنس کو بھی فالو نہیں کرتے، عدد کو بھی فالو نہیں کرتا، یہ ہمیشہ واحد مؤنث آتا ہے. کون؟ یہ کس اچھا، لفظ؟ یہ اس میں تفصیل جو ہوتے ہیں. اسم تبدیل واحد مؤنث آتا ہے، چاہے اس کے پیچھے جی اس کا میڈم جو مبتدا مذکر. ہے. جی. جی اور یہ خاص طور پہ جب اسم تبدیل من کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو جی پھر یہ یعنی کہ یہ پیچھے والے مؤنث کو بھی سرو کرتا ہے اسی طرح سے جیسے جی اس کو میڈم مذکر کرتا سب ہے، کے ساتھ برابر. واحد ہی آتے ہیں، یہ واحد جی مذکر ہی آتے ہیں. اور میڈم یہاں پہ یہ خبر بن رہا ہے، تو اس طرح. یہ خبر. جی میڈم جی من القتل میڈم جار مجرور ہے، تو متعلق کسی کے خبر کے متعلق ہی بن رہا ہے، کسی کے متعلق بھی ٹھیک ہے. بنتے ہیں. تو اور یہاں پہ یہ جو نوٹ ہے واو اعتراضیہ، اس کے بارے میں بھی دیکھیں، ہم اس یہ کو واو اعتراضیہ کہہ رہے تھے، یہ آپ نے میں کہا. اس کو بھی میں نے جب واو اکٹھے کیے تھے تو اس میں سے اس واو کا بھی پتہ ہے، واو معترضہ میڈم. اس کے ہاں واو اعتراضیہ کے ساتھ معترضہ جملہ آتا ہے کہ مطلب بیچ میں سے وہ چل رہی ہوتی ہے بات، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا ٹوٹا دے دیتے ہیں، اور اس طرح جی، سے پتہ مطلب نہیں. ایک بیچ میں ایک طرح سے ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا نہ تو پہلے والے جملے سے کوئی ایسا جی لنک میڈم ہوتا ہے، نہیں بعد والے کے ساتھ، مڈل آف دا ایسے جیسے کانورسیشن ہم بھی مڈل میں کو بات لے آتے ہیں، تو اس کو وہ اعتراضیہ کہا جاتا جی ہے. اور یوزلی پہچان ہو جاتی ہے، لکھا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، تو جی میڈم مجھے پتا تھا، لیکن میں نے کہا شاید نہیں بتانا کہ آپ نے باقیوں کو نہیں بتایا تھا. نہیں، ہم نے لکھا بھی اس کو وہ اعتراضیہ تاکہ چلیں تھوڑا سا تعارف بھی ہو جی جائے، پتہ چلے کہ ٹھیک ہے، اعتراضیہ کا مجھے پتہ ہے میڈم، میرے پاس پوری لسٹ ہے واو کی، تو یہ معترضہ جملہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے آ جاتا ہے، جس طرح کرتے کرتے بیچ میں ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑ. جی ٹھیک تو ہے. جی یہ ماشاء خبر بن رہا ہے یہاں پہ، اور یہ من القتل ہے میڈم جار مجرور متعلق کے خبر ہی بن رہا ہے. تو یہ مطلب اس طرح یہ چونکہ مرفوع ہے نا فتنہ، تو مبتدا خبر، تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا آخر میں. بالکل. جی تو یہ ماشاء اللہ ہمارے جی یہاں تک
جزاک اللہ خیر. سسٹر پریا یہاں پر ایک پلیز، آپ نے بولا تھا اسم تفضیل کے بعد اگر من آتا ہے تو اس کو کچھ وہ کیونکہ بیچ میں وہ بول رہی تھی تو کلیئر سمجھ نہیں آئی، یہ ذرا دوبارہ بتا دیں. اسم تفضیل کے بعد خاص طور پہ جب اسم تفضیل من کے ساتھ آ رہا ہو نا کہ کوئی چیز کسی سے بہتر ہے، کسی سے شدید ہے، کسی سے بڑی ہے، کسی سے چھوٹی ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری کمپیریزن بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس میں صورت میں جزاک اللہ خیر. یہ ہوتا ہے ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ جی، زیادہ اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یہ جو ہے نا وہ جی میڈم سفائس کرتا ہے. ٹھیک ہے، جی صحیح. جی تو ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر تسنیم، آپ نے کیا. تو ہم آگے ذرا بڑھیں گے، اور اس سلائڈ میں اگر اور کوئی خاص بات میں خیال نہیں تھی، ہم نے یہاں پہ کافی سی چیزیں دیکھ لی تھی. واو اشباعی دیکھ لیا، واو اعتراضی دیکھ لیا. اس طرح کے جملے کو جو واو اعتراضی کے بعد آ رہا ہے اس کو جملہ معترضہ کہہ دیا جاتا ہے. واو استنافیہ کے بعد آ جائے تو جملہ مستانفہ کہہ دیا جاتا ہے. عاطفہ کے بعد آ جائے تو جملہ معطوفہ کہتے ہیں. تو یہ ٹرمز جسٹ تھوڑا بہت سن لیا کریں، عراق کی کتابوں میں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ پھر واسطہ پڑتا رہتا ہے نا. لیکن بہت زیادہ چیز تو یہ ہے کہ آپ پیچھے کی بات کو ملاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ترجمے کو ذرا ساتھ ساتھ میں کمپریہنڈ وغیرہ کرتے رہیں. یہ مقصد اصل میں انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ہم گرامر کو فالو کر ہی رہے ہیں، ایز اے سبجیکٹ ہم نے گرامر کو لیا ہوا ہے، اس کو ایز اے ٹول لیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو بھی تھوڑی توجہ تو دینی ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سسٹر سمیہ آپ آ جائیے، آپ کیجیے گا ولا تقاتلوا سے اتنا حصہ جو اس سلائڈ کے اوپر ہے. تھینک یو میڈم. صحیح ہے. واو عاطفہ ہے. لا تقاتلوہم، یہ لا ہمیں پتہ ہے حروف ناصبۃ المضارع میں سے ہوتا ہے، تو یہ جب مضارع پر آتا ہے تو نون حذف ہو جاتا ہے. تو لا تقاتلو کو ہم ایک منٹ ذرا سوچیں، یہ ناصبۃ المضارع والا ہے؟ جازمات امر میں سے نہیں ہے. ہے شاید. یہ جوازم میں سے ہوگا لا نا، نہیں ہے. ہے نا، یہ جوازم میں سے ہوگا نا. صحیح ہے. ہے نا، جزم دینے والا. آپ کو پتہ ہے یہ والی فیملی کون سی ہوتی ہے؟ یہ والی فیملی ہوتی ہے لم، لما، لما، لی، لا، لی. لا. ٹھیک ہے نا. اور سارے جو شرطیہ والے ہوتے ہیں نا جس میں من، ما، ان، اینما اینڈ سو آن، اس طرح کی یہ ہوتے ہیں نا جزم دینے والی فیملی ہوتی ہے نا، جوازمات المضارع آپ کہتے ہیں. تو یہ والا لا پھر ناہیہ کس میں آتا ہے؟ اسی میں آتا ہے نا جو جزم دیتا ہے. ایکچولی اس نے فعل مضارع کو مجزوم کیا ہوا ہے، تو قاتلون تھا تو مجزوم کا عمل یہ ہوا کہ نون ڈراپ ہو جانا. صحیح ہے. اور یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل امر، اور اس میں واو فعل نہیں کہیں گے. ہاں فعل نہیں کہیں گے. پھر امر نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو. کہنے کو کہہ سکتے ہیں، امر نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. فعل مضارع ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مجزوم بھی لا، مجزوم بھی لا کتابوں میں یوں بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ نا وہ ٹیبل میں امر اور نہیں کے صیغے اس طرح سے یاد کیے ہوئے پڑے ہوئے، تو میرا خیال میں بہت ہی آسان رہے گا اگر ہم اس کو سمپلی فعل نہیں کہہ دیا کریں. کیا خیال ہے؟ صحیح نا؟ صحیح ہے. یس. صحیح ہے. فعل نہیں ہو گیا. پھر اس میں واو فاعل ہے. ہم اس میں ضمیر متصل منصوب ہے تو یہ مفعول بھی ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. عند المسجدی، عندہ ظرف ہے، المسجدی مضاف بنے گا، اور المسجد الحرامی موصوف صفت کی جوڑی بن جائے گی. تو یہاں پہ ایک زیر بھی مسنگ ہے ہماری. یس، ٹھیک ہے جی. حتی یقاتلوکم، یہ حتی یقاتلوکم، حتی میں ان مضمرہ ہے تو ان پلس فعل مضارع مل کر مصدر مؤول بنتا ہے، اور اس میں نون حذف کر دیا اس نے، ٹھیک، صحیح. اور یہ ہوتا ہے ناصبۃ المضارع میں سے. یہ ہوتا ہے نواسبات میں سے آتا ہے. ایکچولی ان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بالکل اس کی بیس پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ ان جو ہے نا نواسبات میں سے ہے. حتیٰ جو ہے ایکچولی حرف جر ہوتا ہے. صحیح. صحیح ہے. جی. پھر واو اس میں فاعل ہو گیا، کم اس میں مفعول بھی ہو گیا، وہی یہ ضمیر منصوب متصل ہو گئی. فی ہی جی. جار مجرور ہو گئی. ہی جو ہے یہ مسجد کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر. جی ہاں کی ضرورت. صحیح. پھر فا ان قاتلوکم، فا استنافیہ ہو گیا.
ان شرطیہ ہے، تو یہ شرطیہ جملہ شروع ہو گیا یہاں سے. جی اور قاتلوکم یہ فعل و شرط ہوگا. فعل اس میں الشرط. قاتلوکم واو فاعل ہو جائے گا، کم مفعول بھی. اور فعل الشرط، فقتلوہم فعل الشرط کیا ہوتا ہے ویسے سسٹر سمیع، کیا ہوتا ہے فعل الشرط، کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. نہیں نہیں، مجزوم. دیکھیں یہ اس فیملی میں آ رہا تھا نا، جو واجبات میں آ رہے تھے، یہ جو شرطیہ ٹولز ہیں سارے کے سارے، تو ان شرطیہ نے فعل الشرط کو مجزوم کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجزوم ہو گیا، اچھا صحیح ہے جی. یہ مجزوم ہے. جی نون اگر نہیں ہے نا تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ مجزوم ہے. اچھا، اور قاتلونا یہ تھا. مبنی ہے. او قاتلونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں جی ٹیبل کرتے ہیں، آ جائیں بیسک پہ آ جائیں. قاتلا قاتلو، قاتلتا قاتلتو، قاتلتم قاتلنا، قاتلت. تو نون تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، فعل ماضی میں نون نہیں ہوتا، اچھا فعل فعل ماضی ماضی میں میں. نون نہیں ہوتا. تو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ نکلا، سیکنڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے. اس میں قاتلا تو نون قاتلو، ہوگا ہی نہیں. نہیں سیکنڈ پرسن نہیں ہے. قاتلا قاتلو جی تھرڈ پرسن ہے، تو تھرڈ سیکنڈ پرسن پرسن. ہوا نا. نہیں نہیں، تھرڈ پرسن ہے. قاتلا قاتلو تھرڈ پرسن، قاتلتا یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا یہ تھرڈ پرسن ہے. اچھا تھرڈ جی پرسن ہو جائے گا. بات سمجھیں، بات یہ ہے، ایک سسٹر کی آواز آئی تھی مبنی کی. بات یہ ہے کہ جناب یہ تو جزم والے ٹاپک، اس کے اوپر جزم والا رول اپلائی ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ یہ تو فعل ماضی ہے. پہلی یہ بات ہے میڈم یہ یہ تو فعل مبنی ماضی ہے، ہے. یہ تو مبنی. مجزوم جب ہوتا ہے جب فعل مضارع ہوتا، اور موسٹ آف دا ٹائمز جو من ما ان وغیرہ ہوتے ہیں، شرطیہ ٹولز ہوتے ہیں، ان کے بعد بہت مرتبہ فعل مضارع ہی آتا ہے جو کہ ہمیں مجزوم نظر آ جاتا ہے. بٹ پابندی نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد فعل ماضی آئے جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اب ماضی مبنی ہوتا ہے، جی فعل میڈم. ماضی مبنی ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو، ہم نے تقریباً این کے لیسنز میں پڑھا تھا کہ جی میڈم. فعل ماضی جو ہے وہ اعراب کی بحث سے خارج ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو جی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. اب یہ بالکل. مبنی ہے تو اس کو پتہ کیا کہیں گے؟ فعل الشرط تو سٹل یہ ہے، تو اس کو پتہ کیا کہیں گے؟ فعل الشرط فی محل جزم، اچھا یعنی جزم کے محل پہ تو بہرحال ہے نا. یہ اور جی بات ہے کہ اس کے اوپر جزم کا افیکٹ نظر نہیں آنا کیونکہ وہ فعل ماضی ہے. لیکن جو بھی شرطیہ ٹول کے بعد فعل آ رہا ہے وہ جزم کے محل پہ تو ہے نا. جی میڈم. ٹھیک. اگر ہوتا مضارع تو سیدھا سادہ آپ اس کو کہتے ہیں مجزوم. مضارع جو کہ نہیں ہے، ماضی ہے، تو اب آپ کہیں گے فعل الشرط فی محل جزم. ٹھیک، ٹھیک ہو گیا. یس. آگے چلیں سسٹر سمیہ. فا جزائیہ آ گیا، اور فقتلوہم یہ جزا ہے اس کے آگے. تو یہ جواب جزائیہ الشرط وغیرہ آ ہوتا ہے، یہ جزا کیا ہوتی ہے؟ مطلب کس چیز کی جزا؟ کیا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ جائے اس کے اس کا کوئی آگے. اور نام، اس کا کوئی اور نام بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے فا واقعات فی جواب الشرط. جواب جواب؟ شرط آ رہا ہے نا ہاں، میڈم. اس کا جو پورا نام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے فا واقعات فی جواب الشرط، لیکن اس کو فا جزائیہ بھی کہا جاتا ہے. سمپلی جواب شرط بھی یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب ابھی بتائیں کہ جواب شرط پہ فا کب کب آتا ہے؟ کیا آلویز آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے؟ نہیں، جب جملہ اسمیہ ہو تو زیادہ تر تب آتا ہے، یا جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتا ہے. پہلے امر ہو. یہ کون سا جملہ ہے جناب؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جو فعل یہ امر ہے. تو اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ پہ اور طلبیہ پہ تو فا جزائیہ ضرور آتا ہے. اتنا ہی آپ یاد رکھیں بھی، جملہ اسمیہ پر اور تلبیہ. جملہ طلبیہ پر. طلبیہ کا مطلب ہوتا ہے امر، نہیں، نفی، استفہام وغیرہ، اس طرح کے تمنی، ترجی، اس طرح کی چیزیں جی اس میں آ میڈم. سکتی. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ اقتلوا، اصل میں تو امر ہے نا، اقتلوا، جی. فا اقتلوا، تو ملا کے کہیں گے فاقتلوا. ٹھیک ہے. اب میرا ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے
کہ اقتل اقتلو، تو یہاں تو ایک الف بھی آتا ہے، تو وہ تو نہیں ہے، یہ کہاں گیا؟ وہ جوڑنے کی وجہ سے گر جاتا ہے. جب ضمیر کے ساتھ آئے گا، ویسے کسی اور کے ساتھ آئے گا تو پھر نہیں گرے گا. جب ساتھ جی ضمیر اس کا مفعول بھی بنتا ہے تو پھر یہ والا جو جمع کا الف ہوتا ہے نا، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے سارے سٹل پوائنٹس ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے. چلیں آگے بڑھیں. کذالک، کذالک جار مجرور ہو گیا، اور یہ بن رہا ہے شبہ جملہ خبر مقدم بن رہا ہے. جی اس کے آگے جو ہے یہ مبتدا مؤخر آ رہا ہے، جزاء الکافرین، کافرینہ. اور یہ مبتدا کا آپس اسٹیٹس نا اس کو دے دیں، بس نا اس کو دے دیں، جزا کو دے دیں. صحیح. یہ کیونکہ مضاف ہے اس لیے ہاں جی، بس مرکب مضاف کو اضافی کا اسٹیٹس ہم ٹکڑا دے دیتے ہیں، یہ مضاف ہے، اور الکافرین کو سمپلی ہم کہہ دیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف ہے. صحیح ہو کیا؟ اچھا، صحیح. نیچے پکچر بھی آ رہی ہے کہ حتیٰ کے بعد ان مضمر ہے، جس کی وجہ سے مضارع منصوب ہے، اور اس کی جو یعنی اب اگر مضارع منصوب ہے اور آپ کو کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اس کی سب سے پہلے ایک کوشچن آ سکتے ہیں کہ اس فعل مضارع کا اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. پھر کہیں گے کہ یعنی وجہ کیا ہے منصوب ہونے کی، تو آپ کہیں گے کہ حتیٰ کے اندر ان مضمرہ. دو باتیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس کی علامت کیا ہے اس کے منصوب ہونے کی، تو کیا کہیں گے؟ بی حذف نون. بی حذف نون. منصوب کیسے ہے؟ حذف نون کے ساتھ، یعنی اس کو آپ نے منصوب قرار دیا. تو کوئز میں یہ ٹپیکل کوشچنز آتے ہیں نا، تو اعراب بتانے کے لیے. اسی طرح اگر آپ سے اقتلو کا اعراب پوچھ لیں تو آپ کہیں گے کہ یہ فی محل جزم ہے. وجہ پوچھیں تو آپ کہیں کیونکہ یہ فعل الشرط ہے. ٹھیک ہے، فعل الشرط ہے، اس لیے فی محل جزم ہے. اگر کوئی رانگ آپشن دیو کہ یہ فعل شرط مجزوم ہے، تو آپ اس آپشن کو نہیں لیں گے. مجزوم نہیں ہے، رائٹ آپشن ہوگی فی محل جزم. ٹھیک ہے، یہ کوئز وغیرہ میں جس طرح ہم لوگ وہ سارا وہ کرتے ہیں، تو اس طرح آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. کسی ایسے سے سمجھیں. بارک اللہ فیک. نیکسٹ کسی اور کا بھی ہینڈ ریس نہیں تو ہینڈ ریس کر لیجئے. جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آ جائیں اور آگے آ کے کریں. نیکسٹ والی آیت کو. جی جی، آپ لوگ تو تیاری بھی کر کے آئے ہیں ساری، پہلے سے پریکٹس بھی کر کے آئے ہیں، اور سسٹر منیزے بھی آپ لوگوں کو اتنا کرواتی ہیں. تو سسٹر زائدہ شاہد نے پھر دوبارہ سے ہینڈ ریس کیے، تو انہیں کو لیتے ہیں. کیجیے گا سسٹر زائدہ. بہت ایزی سی ہے یہ والی آیت، جلدی سے اس کو کریں. جی میم، فا عاطفہ ہے اور ان حرف شرط ہے. انتہو جو ہے وہ ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، اور واو اس کا فاعل ہے، اور یہ فعل شرط ہے. فا جو ہے وہ جزائیہ ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے. اور اللہ جو ہے وہ اسم انا آ گیا، اور غفور جو ہے خبر ہو گئی ہے، اور خبر اول ہو گئی ہے، یعنی کہ غفور اور رحیم دو ہے نا، تو جی، غفور خبر انا اول اور رحیم خبر انا ثانی. ان کو آپ وہ بنا سکتے ہیں، موصوف صفہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں نا، موصوف صفہ جی بنا جی سکتے میم ہیں. کر رہے ہیں. جی جی، تو غفور اور کہتے ہیں یہ موصوف صفہ کی جوڑی بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں ہو نہیں نہیں میڈم، نہیں تو ہی نہیں سکتی اچھا، کیسے؟ وجہ اس کی میڈم. دونوں کہ دونوں صفات صفات ہیں، دونوں صفات دونوں ہیں. دونوں صفات ہیں دونوں اصل صفت ہے میں. نا. ہاں جی، دونوں دونوں صفات ہیں. صفات ہیں، تو اس موصوف لیے صفہ پھر میں موصوف صفہ ہاں نہیں ہو سکتا نا، دونوں صفات میں آ جاتا ہے نا. جی، موصوف صفہ میں ضروری ہے کہ ایک موصوف ہو تو پھر دوسری اس کی صفہ ہو نا. اب یہ جو صفہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے نا، کسی غفور کے لیے رحیم ہونے کی تو بات نہیں ہو رہی جی ہے نا. میڈم. جی میم. تو یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ غفور اللہ رحیم، ایسے اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ خبر اول و خبر ثانی. صحیح. اور یہ جو فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم، یہ پورا جملہ جو ہے نا جملہ اسمیہ ہے، اور یہ فی محل جزم جواب شرط میں. یہ جزم کا مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیسے. ہاں جی، اس کو فی محل جزم کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس کے اوپر ماضی ہے میڈم، آپ نے بتایا ہے پیچھے. انتہو کی وجہ سے. اس کی بات کریں کہ جی یہ جو جملہ ہے نا، جب جی فائنل ہے. اس کے اوپر فا آ جاتا ہے، جب جواب شرط کے جی اوپر فا آ جاتا ہے تو وہ فی محل جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر جواب شرط کے اوپر فا نہیں آتا تو پھر اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ فردر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی آپ جسٹ اس کو اتنا زیادہ وہ نہ تھینک یو کریں. میم. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ سسٹر زاہدہ. میڈم سسٹر انت وہ بھی جزم ہوگا نا، فی محل جزم، پچھلا فی بھی محل جو ماضی ہے نا. جیسا ہو میں نے کہا تھا نا وہ بھی ہاں تو ٹھیک ہو گیا. جزم وہ والا. تو ہاں وہ بھی سیم وہی بات ہے کہ ٹھیک فعل ہے. الشرط جو ہے نا فعل ماضی ہے میم اس یہ لیے. اللہ غفور الرحیم جو ہے یہ جی اس میں اللہ مضاف الیہ نہیں ہوگا؟ اس میں انا ہے، اس میں انا ہے. یہ تو اسم انا کا اسم انا اللہ اس میں انا اللہ ہے نا، مضاف الیہ نہیں جی. بنے گا. یہ مضاف الیہ نہیں. انا کے بعد ایک اس کا اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی جی ہے. ٹھیک میڈم. ہے نا. اس کو اوریجن پہ لے کے جائیں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انا اور اس کی اخوات ایکچولی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. تو اوریجنل سینٹنس اس طرح بنے گا کہ اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. یہ اس کا مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. اب یہ دونوں ہی حالت رفع میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا اوریجنل جملہ اسمیہ ہے. اب اگر اس کے اوپر انا کو ہم داخل کریں گے یا انا کی اخوات میں سے ایون کوئی بھی لیں، انا کا انا کچھ بھی، تو کیا ہوگا کہ یہ اللہ ہو جائے گا اور یہ ایسے ہی رہے گا، یہ ان چینجڈ رہے گا. یہاں سے یہ اللہ بن جائے گا تو جملہ بن جائے گا ان اللہ. فا کو اگنور کریں نا، فا کو تو مسئلہ نہیں ہے، ان اللہ غفور بن جائے گا. ٹھیک. تو یہ اس وجہ سے آپ اس کو اسم انا اور خبر انا والی بات کو یاد رکھیے گا. صحیح. جزاک اللہ خیر. بڑھیا. اچھا جی. جزاک اللہ سسٹر جو کر رہی تھی ہمارے ساتھ پہلے سسٹر عظمیٰ شاہد کر رہی تھی. اور اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پارٹیسپینٹ. مجھے تھوڑا سا ہینڈ ریز اتنا نظر نہیں آیا ابھی تک، شاید ہینڈ ریز ہے ہی نہیں اس لیے نظر نہیں آیا. تو چلیں جی آ جائیں، پریکٹس کریں. تھوڑی سی آسان آیات ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہیں. اس میں سارے وہی ہمارے تقریباً مطلب شرطیہ اسلوب آ رہے ہیں. شرط اور جواب شرط کو پہچاننا از ویری ایزی. ابھی تک تو کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے. فٹ نوٹس بھی دیے ہیں. اسے دنیا کریں گے ماشاء اللہ. چلیں گے اس دنیا. جی واو عاطفہ ہے، جی قاتلو ہمارا فعل امر ہے، جی اس میں واو فاعل ہے. تو ٹھیک ہے. امر مطلب سب کو دیا جا رہا ہے کہ اور ہم قتال کرو مفعول تم بھی سب. ہے. جی تم سب. اور یہ ہم مفعول بھی ہو گیا. پھر حتی لا تکون فتنۃ میں حتی اسٹارٹ پہ جاتے ہیں نا، حتی کے بعد ان مضمرہ ہے اور جس کی وجہ سے مضارع منصوب ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور منٹ اس ایک منٹ سنیں ذرا، ایک سیکنڈ نہیں ہوا. کہاں گیا؟ ایک سیکنڈ رکے میں تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھوں. مجھے میری طرف نا تھوڑی سی اس کی وہ خراب ہو گئی تھی، اس کا ویو. آپ کی طرف شاید ٹھیک رہا. اب دیکھیے گا سلائڈ شو ہو رہی ہے. میڈم نہیں آ رہا. اچھا ابھی آ اب رہا ہے. اب آ آیا. جائیں گے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے سنیا جی. پڑھے گی کہ حتیٰ کے بعد کیا ہے؟ حتی کے بعد ان مضمرہ ہے، مضمرہ ہے جس کی وجہ سے مضارع منصوب ہے. لیکن ابھی منصوب ہے. تو جی یہ مضارع کون سا ہے اس میں؟ مضارع کون سا ہے اس میں؟ تکونا کانا تکونا یکونو. ہے نا. اور یہ جو یکونو جی ہے نا، یکونو اس کے بعد آ جائے ادھر ایک دم سے ہیا تکونو. نمبر 7 کا صیغہ. دس از ایکچولی ہیا تکونو. کیوں ہیا تکونو میں کہہ رہی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ فتنت ان کی وجہ سے. فتنۃ مؤنث. جی فتنۃ المؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی یہ 7th صیغہ لگا ہے، یہ 7th صیغہ جسٹ آپ کو یاد دلانے کے لیے. حتیٰ کو یہاں پہ کہیں گے کہ حرف، اس کو نا اگر تھوڑا سا آپ یاد رکھ لیں، اس کو حرف غایہ و جر کہتے ہیں. جسٹ ایک اس کا نام ہے بس نا. جر کا تو پتہ ہے نا، غایہ و جر کہتے ہیں. اچھا چلیں خیر. غایہ مینس ریزنس بتاتا ہے اس طرح سے. اچھا خیر. تو اب حتیٰ کے بعد ایکچولی جو عامل ہوتا ہے وہ ہے ان. عامل مینس جو
एजेंट है जो काम कर रहा है ना, हत्ता कुछ नहीं कर रहा, हत्ता हरफ जर है, वो बस वो जर के लिए इधर साइड पे बैठा हुआ है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे अन ने फेल मुदारे को मंसूब किया है कि नहीं किया, तो यस किया है, बस बात खत्म होगी। और आगे फितनातुन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए उसको हाईलाइट करेंगे, क्या बात है? फितना, एक तो बीच में लाम हम वो नाफिया था वो हमने छोड़ ठीक दिया है, था, लाम सही, नाफिया है। ला ला फिर कहें, ये ला, फिर नाम नहीं कहें इसको, ला ला क्या कहेंगे? ला ला, सॉरी ला नाफिया। ठीक ठीक। और फाइल हमारा ये जो फितना तुन है ये फाइल है, फितना फाइल है, क्योंकि फितना इज द एक्शन जो हम करेंगे, तो ये जिससे काना मना कर रहे हैं। में फाइल कब से होने लगे सुनिए वैसे? इसके तो इसमें खबर होते होते थे, ये क्या हुआ? तो ये सितारे की रोशनी में जरा जाएं, सितारा क्या, हाँ सितारे की अच्छा, रोशनी सो में काना के बाद इसका इस्म और खबर नहीं है, हम्म, बल्कि हालत रफ में एक इस्म है जिससे काना का फाइल बनाया जाएगा, इसलिए काना को फाइल ताम के तौर पर लेंगे। पहले ताम। ओ फेल ताम के तौर पर लेंगे। ये अच्छा पर्चा अच्छा बिल्कुल अच्छा। आउट किया हुआ आपके लिए, इसको आपने जो है ना खुद देख के हाँ, याद करना है, ठीक है ना, पर्चा आउट किया हुआ तो आपके ये आप लिए। एक्सप्लेन कर दें क्योंकि ये जी, थोड़ा ऊपर से गुजर गई ये बात। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत ही आसान बात है। असल में काना अपनी असल में काना और उसकी फैमिली तो अफ़ाल नाकिसा में से है, ठीक है ना। अफ़ाल नाकिसा वो अफ़ाल होते बिल्कुल। हैं जिनके लिए एक इस्म और एक खबर चाहिए होती है बात को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, काना और उसकी कुछ अखवात में भी होता है, लेकिन हम अभी सिर्फ काना की बात कर रहे हैं, कि कभी कभार ऐसा होता है कि काना एज अ फेल ताम यूज़ होता है। ताम से मतलब किसी भी आम फेल की तरह, फ़ाला, फ़तहा, जाअला, वॉटेवर, किसी भी फेल को फ़ाइल तो चाहिए होता है ना। अब यहाँ पे काना इस तरह इस्तेमाल हुआ है तर्जुमे के लिहाज से भी कि इसका एक फ़ाइल हमें मिल रहा है। अब आप गौर से ज़रा देखें, आगे हमें इसका कोई यानी इसका इस्म और ख़बर वाली चीज़ ढूंढने की कोशिश करें जो कि ओरिजिनली हम ढूंढते हैं। तो काना का इस्म होना चाहिए था मरफू, आप कहेंगे चलें जी मरफू तो मिल रहा है, आगे इसकी खबर तो मिल ही नहीं रही आपको। खबर कहाँ पे है? हालत नस्ब में कोई इसम है इसके बाद? नहीं है ना, नहीं है ना। तो नहीं वापस आ गए आप, इसको नहीं कहें कि हमें इसका मतलब है इसम भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल काम ये करेंगे, काना एक फेल तो है ना अपनी जगह पे, रिगार्डलेस के ये नाकिस की फैमिली में हम, लेकिन ये है तो फेल है, फेल को फाइल मिल गया। देखिए अगर आप यूँ कहें कि नहीं जी हमने तो इसका इसम बना लिया हिया, सपोज यूँ कहें, मतलब हम जब सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं ना कि जी हम इसका इसम हिया क्यों नहीं बना लेते, अच्छा बना ले, तो उसके बाद यहाँ पे फिर आपको उसका ये खबर तो नहीं ना मिल रही, ठीक है ना। अब ये दो फाइल तो इसके होने से रहे, एक इसम बना लें, एक इसका फाइल बना लें, एक और, ऐसा तो कुछ होना नहीं। इसलिए इस केस में आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जब काना के बाद एक इसम हालत रफ़ में मिल रहा है तो सिंपली उसका फाइल होता है, काना उस वक्त फेले ताम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हत्ता ला तकूना ठीक फितना, है यहाँ तक होगा, आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा जी, वाह आतिफा यकूना, फिर फेल, अब यहाँ पर फेल नाकिस के तौर पे आ रहा है और अद्दीनु इसका इसम हो गया, और लिल्लाही इसका शिबी जुमला जार मजरूर खबर हो गया अच्छा तो फिर काना का। ये यकूना कैसे हुआ? मतलब उसके पीछे तो कोई वजह थी, इसके पीछे क्या वजह है? वो हत्ता की वजह से आगे आतिफा चल नहीं रहा। ठीक है, हत्ता ला तकूना, हत्ता यकूना, इस तरह से इसको समझें, सही। हाँ जी हत्ता हाँ जी, यकूना नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल। अच्छा, इसका अच्छा भी स्टार इसमें ना पढ़ लेते एक हैं का। ओपिनियन है, सॉरी हम्म जी बताइए क्या कह रहे हैं। मैं कह रही थी इसका भी स्टार पढ़ लेते हैं, जो ब्लू स्टार है। काना स्टार्ट का करो। इसम ज़मीर मुस्ततिर है और खबर हम्म, हालत नस्ब मिल रहा है, तो काना को फेल नाकिस के तौर पे लेंगे। अच्छा इसमें एक ओपिनियन है, ये बात तो चले हम्म हम मान लेते हैं एक ही ओपिनियन हमने दे दी है ना। इसमें दूसरी ओपिनियन ये मिलती है कि जी इसको भी आप ताम ले लें और इसको आप इसका फ़ाइल ले लें। जस्ट मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि जो लोग अगर फॉलो करते हैं किसी किताब को या कुछ हो तो आपको कहीं ये वाली ओपिनियन भी मिल जाएगी, लेकिन हमने बस इसको लिया है और तर्जुमे के मुताबिक ये ज़्यादा ठीक है कि वो यकून दीनु लिल्लाही, क्योंकि इसमें काना का इसम भी मिल रहा है और काना की खबर भी मिल रही है, ठीक है, जार मजरूर को काना की खबर। इसको ओरिजिनल पे लेके जाएं तो ये भी जुमला इसमें पे दाखिल होता है ना काना। तो ओरिजिनल क्या है? अद्दीनु लिल्लाही, दीन अल्लाह के लिए है, दीन अल्लाह के लिए है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर काना का कोई भी टेंस लगा दें तो ये इसका इसम हो गया, हालत रफ़ में रहेगा, इसकी खबर कैन भी जार मजरूर शिफ जुमला लिल्ला। अगर हाँ हो सकती है ना, सही। तो मैडम जो जी फैलिया होगा ना
یہ اسمیہ تو نہیں ہوگا کانا والا؟ پھر بن جاتا ہے. کانا کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اوریجنلی جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، جب آ جاتا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ بنا دیتا ہے. جی میم. ٹھیک، جب آ جاتا ہے تو اسم و خبر بنا کے اس کو جملہ فعلیہ بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانا ہوتا تو فعل ہے نا. جی آپ کو میم. پتہ ہے نصارہ کے پیٹرن پہ کانا کے ٹیبل پہ قاعدہ کیا ہوا سارا کچھ ہے، تو کانا فعل ہوتا ہے تو پھر جملہ فعلیہ بعد میں بنتا ہے. جی جی اچھا جی، فا استنافیہ ہو گیا، ان شرطیہ ہے، اور انتہو یہ فعل ماضی، فاعل واو، اور یہ فعل شرط ہو گیا ان کا. فعل ٹھیک ہے، شرط ہے اور کس حالت میں؟ یہ فی محل فی مجزوم محل جزم. مجزوم، فی ہاں جی، محل جزم. فی انتہا، محل جزم. جی انتہاؤ، انتہا، انتہاؤ. مجزوم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فی فی اچھا، محل فی جزم. محل جزم کہیں گے. مجزوم ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے میڈم مدارے نہیں. ہاں جی، ماضی کیونکہ ہے. کیونکہ اگر ماضی مضارع ہے نا ہوتا تو نا، فکسڈ ہاں ہے. جی بالکل، اگر فعل مضارع ہوتا تو پھر تو مجزوم نظر آتا، نظر جی آتا، پھر تو ان اس کے اوپر ایسا ایکشن کرتا کہ اس کو سکون دے دیتا. ٹھیک. صحیح. ٹھیک. اب یہ فا جزائیہ اس کے اوپر یہ ان کی وجہ سے ہے نا، شرط فعل شرط کی وجہ سے جواب شرط، اس کو بالکل جواب آپ اس شرط، کو یاد رکھا کریں کہ جزائیہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، ایکچولی جوابی شرط ہوتا ہے نا. جواب شرط ہے. سو جواب بتا دی شرط. کہ جوابی شرط کو ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ نے. صحیح. سو یہ لا نافیہ جنس ہے. نافیہ کے لیے عدوان، جی عدوان وہ ہے اسم اس کا، اسم لائے نفی جنس ہے لائے جس کو نائفہ. جی مبنی علی الفتح کہتے ہیں، فتح کے اوپر جی مبنی. لائے، ٹھیک. بالکل بالکل. جی اچھا جی، اب یہ جو پورا جملہ تھا آپ کا، اچھا آگے بھی ہے، آگے پورا پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ جملہ جو ہے یہ فی محلی جزم جواب و شرط آ رہا ہے نا، جواب یہ فا سے آن ورڈز جو سارا کچھ ہے. جی جی. تو الا حرف استثناء آ گیا، اور علی ظالمین، یہ کلمہ حسر کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ حسر مطلب کنٹین کر دیتے ہیں نا، سوائے ظالموں کے کوئی زیادتی سوائے نہیں ہے، ظالموں کے. سوائے ظالموں کے. ٹھیک ہے نا، اس کو کلمۃ الحسر. اعلی آپ کا حرف جر آ گیا، ظالمین مجرور، جار مجرور ہو گیا یہ. جی اور یہ خبر بن گئی آپ کی یہ لائے نفی جنس کی. جی ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ اس میں پوائنٹ کیا ہو گیا؟ یس، یہ کیوں اس کے اوپر فا آیا کیوں ہے؟ فا تو ہم کہہ رہے تھے جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے جملہ طلبیہ پہ آتا ہے، تو ادھر کیوں تو آیا؟ یہ کیا؟ یہ لا کی وجہ سے آیا ہے؟ نہیں نہیں، آپ کہیں کہ یہ جو لائے نفی جنس والا جملہ ہوتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ جملہ اچھا اسمیہ یہ ہوتا کہوں. ہے. یس، ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ کریں کہ ہم نے جب طے کیا کہ جملہ اسمیہ جب جواب شرط بنے گا تو اس پہ فا آئے گا، اور یا جملہ طلبیہ. تو یہ پھر لائے نفی جنس کس کیٹیگری میں، یہ والا جملہ کس میں جاتا ہے؟ یس، یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو سمجھ گیا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آ رہی ہے نا سمجھ، مزہ آ رہا ہے نا؟ مطلب ترکیب جی کریں تو جی ذرا ہوتا ہے نا کہ پورا مفہوم بھی واضح سب کچھ ہے. مفہوم تو خیر بیچ میں آگے پیچھے ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے نا، انلیس کہ پہلے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے سامنے ترجمے کو رکھ کے آپ اس کو حصوں میں جوڑ کے فلو میں 2-3 مرتبہ آپ ان کو پڑھیں تو زیادہ اچھا کمپریہینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. گرامر آپ کو تھوڑا تھوڑا سا وہ ترجمے سے ہٹاتی جاتی ہے نا، مطلب ایسا ہٹانے سے مطلب ویسے تو ترجمے کو سمجھنے کے لیے ساری ایفرٹ کریں، مینس کہ ہم اس میں گرامر کے رولز میں ذرا تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس حصے کا یہ ترجمہ تھا، اب اس کو کیسے واو سے کنیکٹ کیا، کیسے استنافیہ سے مطلب ہے کہ اب بیچ میں نئی کوئی بات آ گئی، اعتراضیہ کا مطلب ہے آل ٹوگیدر ایک نئی بات آ گئی، پھر کوئی شرط لگ گئی، اب اس کا جواب شرط آ گیا، اس کا پیچھے والی بات کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو پیچھے سے جوڑ جوڑ کے لانا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں بہت زیادہ زور دیتی ہوں اس بات پہ کہ رواں ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کی یعنی الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے، ٹکڑے الگ چیز ہے، مطلب بیسکس ہیں. اس ترتیب کو ذرا فالو کرنا ہوتا ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ، پھر گرامر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، سب کچھ ہے، پھر
छोटे टुकड़ों में उसको सारा समझना और आखिर में फिर जोड़ के करना और कई मरतबा रवां तर्जुमा पढ़ना, तो आपको सही तरह से आयत का मफहूम फिर रन करता है सही तरह से ना, अदरवाइज़ वो ऐसे फिर टुकड़ों टुकड़ों का फ़ायदा नहीं होता। ठीक, अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैरन। किसी सिस्टर सुनिया, आप लोगों ने माशाल्लाह से तरकीब में जो पार्टिसिपेट किया है, आप लोग ज़रूर बोला करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ऑल दो चीज़ें सामने लिखी हुई हैं, आप इस पर क्यों घबराते हैं? आयात सारी आपके सामने, सारा उसकी तरकीब सामने लिखी हुई है। इवन देन हम कहते हैं कि वैसे मुझे इसको हाइड करना भी आता है कि जैसे आप इस लाइट पेंट में इसको ब्लैक कर दो फिर आपसे, लेकिन अभी के लिए ठीक है, कभी कभार वो भी कर लिया करेंगे जस्ट ऐसे क्विज टाइप का। बट ये है कि अभी के लिए आप लोग देख देख के तरकीब को करें तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसको वाव इशवा भी कहते हैं, इशवाई भी कहते हैं। ये वही चीज़ें माशाल्लाह से सिस्टर रज़िया की स्लाइड्स में बहुत खूबसूरती के साथ वो चीज़ें सारी मेंशन्ड हैं। इसमें कुछ इजाफी चीज़ें भी आपको मिलती हैं, इनको भी आप देखिएगा। मैं चाह रही थी वो थोड़ी सी हम अपने क्विज़ के ऊपर भी टाइम लगाएं। यहाँ पे भी ये इसी तरह से ला नाहिया वगैरह, और बाकी अगर आपको कोई ऐसे लगे ना कि इसमें और उसमें सेट में कोई फ़र्क है तो ग्रुप में भी आप लोग ना उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्क बाज़ औक़ात हो सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक ने उस तरह से लिया हो, एक वो वजह हो सकती है, दूसरा हो सकता है कहीं पे कोई किसी से ओमिशन भी होगी, हम उसको भी देखते रहते हैं। यहाँ पे देखें कि फ़ेल मुज़ारे जमा है, तो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि कैसे इसको कहेंगे। फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हज़फ़ नून बवजह अन मुज़मिरा, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल बिही वगैरह। तो यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने इस तरह का रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेट है, तो दोनों का अपना अपना एक मज़ा है, अपना फ़ायदा है। इन सब चीज़ों से आप फ़ायदा हासिल करें, इस्तिफ़ादा करें। और यहाँ पे भी फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब वगैरह सारा हम ज़मीर मुस्ततिर फ़ाइल। ये इसमें देखिएगा ला तकुना में हज़फ नून तो नहीं है ना इसकी अलामत? फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये कहीं कॉपी पेस्ट में आ गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, हम कहेंगे कि मंसूब, हम सिर्फ इसको कहेंगे मंसूब भी अन मुज़मिरा, सिंपल यूँ कहेंगे मंसूब। ला नाफिया नफी करता है, सिंपल। ये तो ला नाफिया है, ये फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, वो इसका वो नहीं करता ना, मजूम और वो नहीं करता, सिर्फ नफी करता। ला नाफिया नहीं करता, लेकिन ये तो वो है जी गायब है, मुअन्नस का गायब है ना, मुअन्नस का सीगा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि हम कहेंगे कि वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद है लेकिन मुअन्नस है और गायब है जी। चलिए इस स्लाइड में हम करेक्शन कर लेते हैं, और भी आप लोग देख लें, कोई और भी एक स्लाइड में मैंने देखी थी। और क्या हो गया बाकी यहाँ पे इन्होंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने बात की थी, सिस्टर ने हत्ता को नासिबतुल मुदारे कहा हुआ है। तो यस, कुछ लोग इसको यूँ लिखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अन को ही असल में समझें कि नासिब जो है ना वो अन है, ठीक है जी। चलिए जी, थोड़े से क्विज़ के ऊपर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जी किताबु हु में हु कौन सी ज़मीर है? तो ये ज़मायर के नाम जो हमने काफ़ी पढ़े हुए हैं, किताबु हु, किताबु एक तो ये कि मजरूर भी है और कंबाइंड है, तो ये है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि ये इजाफत है उसकी किताब, ठीक है। तो जैसे किताबु ज़ैदीन, किताबु हु, इस तरह से। मिनहु में हु कौन सी ज़मीर है? जाहिर है कि ये हरफे जर के बाद आ रही है, तो अगेन इसका भी जवाब वैसे ही मजरूर मुत्तसिल होगी, और इसी तरह से ये दो ही वजूहात होती हैं। उसके बाद इस मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल। और इसम मौसूल की बात हुई तो अब अल्लाज़ी कौन सा इसमें मौसूल है? अच्छा, और इसम मौसूल और कौन कौन से होते हैं? अल्लाज़ीना, अल्लाती, हाँ जी, इनके तस्निया भी होते हैं ना, अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ाइनी। यस बिल्कुल, इनके ना तस्निया बट जो ज्यादा जीम से शुरू होते हैं, गेस जो, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, आपको पता है कि इसका जो मुसन्ना होता है ना, तस्निया जो इसका होता है जी, वो मुअर्रब होता है, और ये वैसे इनका मुफरद और इनकी जमा मबनी होती है, पता है ना आपको उसका, है ना।
جی اللہ میم زی جی اللہ زانی اللہ زینا جی زینی سوری اللہ زانی اللہ زینی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیول کے لیے. اور اللہ اللہ تیکا اللہ تانی اللہ تعینی آ جاتا ہے، اللہ جیسے اللہ مسلمانی مسلمینہ اللہ تعینہ اللہ تانی. اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم ٹیبل نہیں بنایا تھا؟ ہاں ہم نے بنایا بات کی تھی، میں نے بنایا تھا. میم یس جمع اس کا اللہ ہی ہوتا ہے میم اللہ اللہ بھی ہوتا ہے اور اللہ 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 بھی ہوتا ہے. اس دونوں کی دو جمع ہوتی ہے، دونوں قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں، اس کی جو مونس والی جمع. جی میم سمجھ آتے یس. ہیں. تو اللہ زی ہمارا اسم موصول ہے، یعنی پیچھے کی بات کو آگے جو لوگ جو جیسے وغیرہ ایسا ترجمہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اسم اشارہ ظاہر ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے ہوگا، کیسے کسی چیز یا شخص کی طرف. کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی میم نمبر 1. نیکسٹ یہ کوئز تھوڑا سا مشکل بنانا چاہیے. حاضہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قریب کی چیز کے لیے، قریب کی چیز کے لیے. واحد واحد مذکر. مذکر قریب. قریب. تو واحد مؤنث کے لیے حاضے ہی ہے نا، حاضے حاضی ہی. ہی. جی تو میڈم. جمع مذکر کے لیے ہاؤلائی ہے جی نا. میڈم. ہاں اللہ اور پھر اس کے لیے جمع مؤنث کے لیے اگین ہاؤلائی. جی وہ کام بنائیں. جی میڈم. اور ان کا بھی ڈیول ہوتا ہے ہازانی آزاد. ہے نا، ہازانی ہازینی ہے نا، آتان. حاضرین اور ہاتانی ہاتینی وغیرہ ہیں. آتین. ہاتینی. اسی طرح جمع مذکر بعید، بعید کا مطلب دور، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اولائی کا. ذالکا ذالکا اولئک. لائک اگر بعید کو ذالکا جمع اولئک. مذکر کو لیں تو اولائی کا، اگر پورا لینا ہے تو ہم کہیں گے ذالکا زانی کا اولائی کا. اور یہاں پہ تل کا تانی کا اولائی کا، یعنی کہ جو مؤنث کے دور کے اشارات ہوتے ہیں. اور قریب کے لیے ہم نے دیکھا کہ جمع کی صورت میں دونوں میں ہا اولائی آتا ہے. ایسے اولائکا کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب. وہ سب. وہ سب. جمع ہے نا. ہاں جی. پھر آگے جا کے ہم تھوڑا تھوڑا سا دیکھا کریں گے کہ حاضہ میں اصل میں جو اشارہ ہے وہ زا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جی. ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، حرف تنبیہ ہوتا ہے. تو ویسے جسٹ ایسے آپ کو مزید تھوڑا سا وہ دینے کے لیے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اولائکا میں بھی کاف جو ہے نا وہ خطاب کے لیے ہوتا ہے، خطاب، ٹھیک ہے نا، اولائکا. اور اس میں اولائی یعنی سمجھیں اشارہ، ان کے بھی تھوڑے سے نا کمپوننٹس اجزاء ان کے بھی بنائے جائیں گے کبھی نہ کبھی نا، تو آپ دیکھا کریں گے اعراب کی کتابوں میں. اچھا جی. ذالکا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ذالکا ذالکا اولائکا. تو ٹی پی آئی سے بھی آپ کو یاد رہے گا. اشارے کے لیے. واحد واحد مذکر مذکر. بعید کے لیے. بعید کا مطلب ہے دوری ہوتی ہے نا، بعد کو کہتے ہیں دوری ہے نا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ جی اصل میں جو اشارہ ہے وہ زا ہے، لام جو ہے نا وہ بود کے لیے ہے، بود اس میں لام بود ہے، دوری کے لیے. کاف جو ہے وہ خطاب کے لیے ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ آہستہ آہستہ کچھ ان کو بھی تھوڑا بہت ان کے حصے کہتے ہیں نا، حصے بکھرے، ان کے بھی آپ کیا کریں گے. ادھر کہیں گے اشارہ جو ہے نا وہ تی ہے، تی، انٹرسٹنگ. اچھا. اور یا اس کا ڈراپ ہو گیا تخفیف کے لیے. لام جو ہے نا یہ بود کے لیے، دوری کے لیے ہے. کاف جو ہے نا وہ خطاب کے لیے ہے. لیکن ہم کوئی اور بات کر رہے تھے. ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جی تلکا کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں جی تلکا کیا مطلب ہے؟ تلکا تانی کا واحد مؤنث. وہ واحد واحد مؤنث. مؤنث. یس یس یس. اس کے بعد ہے ظروف. عربی میں کس چیز کا مفہوم دیتے ہیں جناب؟ ظروف. مکان اور وقت اور جگہ. جگہ. بالکل صحیح. اور فعل کی حالت نہیں اوہ ختم ہو گیا کوئی. چلیے اور کوئی بناتے ہیں پھر عربی میں. چلیے جی ظروف کے تھوڑی سی کاؤنٹنگ کریں، لسٹ بنائیں کون کون سے ظروف ہم نے پڑھے ہوئے. بولیں جناب. میڈم درس دماغ، درس بقا. ٹھیک ہے جی. حیثو بھی آج پڑھائیں. چلیں جی. جی آج تو یہ دونوں پڑھیں. اور بتائیں. مع. بعد. ہندا. ہندا بھی پڑھا. ہندا. قبلہ. ایک منٹ تحت، آپ کہہ رہی ہیں کہ فوق، بعد بعد، امام، قبل قبل، قبل اور خلفہ. تحت، تحت امام. امام. اور بین امام ہوتا ہے. بچوں ذرا سوچو، امام ہوتا ہے کہ امام. امام سب اور ہوتے ہیں، یہ مسجد کے امام ہوتے ہیں. تو امام جو ہے نا وہ امام ہوتا ہے سامنے. اچھا جی. اور بتائیں. اور بینہ بھی میں پڑھا تھا شاید. بینا بھی بینا. بالکل بالکل بینا. بالکل. اور جی. بینا کے علاوہ
قبلہ ہو گیا، میڈم خلفہ خلفہ بھی ہو گیا، بینما خلفہ بھی ہو گیا، خلفہ یہ میں نے لکھا ہے خلفہ بھی ہو گیا، یہ میڈم امسا 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 وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، امسا اسا خلفہ مطلب اینما صباحن، آئینہ بھی میں پڑھا تھا آئینہ اینما میم آئینہ اینما ہو گیا، اینما متا ہو گیا، یہ جو حروف استفہام ہے نا، آئینہ کچھ ہو گیا. کچھ حروف استفہام یہ ظرف کا معنی بھی رکھتے ہیں، ٹھیک، متا حاضل وعد، میم وہ صحیح، ایزا اور اس میں تو آتے ہیں جی ان کے ایزا بارے میں چلیں اور پھر کرتے ہیں، ہاں ہے، ایزا بھی ہے، ظرف شرطیہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی ہوتے ہیں، ایسے تو لمحہ وغیرہ بھی ظرف شرطیہ استعمال ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، ایزا اور اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں نا، میں آپ کو کسی وقت میں نا مناسب وقت پہ آپ کو نا ایزا اور اس کے بارے میں نا کچھ چیزیں پڑھاؤں گی، میرے پاس ڈاکیومنٹ بھی بنا ہوا بہت اچھا، تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیں ہم انشاءاللہ، اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ لمحہ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں، فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ جوازمات میں شامل ہو جاتا ہے، جس طرح لم ایکٹ کرتا ہے اس طرح لمحہ ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لمحہ جب فعل ماضی کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ ہینیا وغیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر میں کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے صحیح ہے جی، جی اور جی کوئی بات کسی کا کوشچن آ رہا تھا جی، کچھ کہنا چاہ رہا ہے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میڈم گرامر زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے اب ہاں جی ماشاءاللہ، کیونکہ اپلیکیشن ہے زیادہ نا، اپلائی ہو رہی ہے نا میڈم ہاں اپلائی کریے تو مزہ بھی آ رہا ہے، اور جی ایسے ٹیڈیس نہیں لگتی نا کہ بھاری بھاری چیزیں ہیں کہ وہ ان کا کوئی یوز نہیں ہے تو پھر وہ ایک دم سے ذہن میں بیٹھتی نہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی آیات وغیرہ میں آ رہی ہیں، انہی میں سے ہم کئی سوال اور نکال سکتے ہیں، مطلب کوئی تو ایک تھوڑا سا بناتے ہیں ایکٹیو ہونے کے لیے نا، تو اس طرح پھر ذہن فردر کام کرتا ہے، جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ یہ کاف الخطاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ کیسے کیسے استعمال ہوا ہوا ہے، یہ استعمال ہو سکتا ہے نا، ذالکم آپ نے پڑھا ہے نا، ذالکم جی آپ نے، میڈم ہاں ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ ذالکی بھی ہو سکتا ہے استعمال، جی صحیح ہے، تو یہ جو خطاب کا ہوتا ہے نا یہ آڈینس کے مطابق ہوتا ہے، جی آپ نے بتایا یہ تھا کمپلسری نہیں ہوتا، جی میڈم کمپلسری نہیں ہوتا، کبھی ہو جائے گا یوز کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، جی تلکما استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، ہوا جی ہے، میڈم کما بھی واجب ہے ٹھیک ہے، ذالکما یس، تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں بھی اب چونکہ پوائنٹس ہم تھوڑے تھوڑے سے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، تھوڑے سے ہمیں ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں، پھر جیسے آیت میں کہیں پہ آتا ہے تو ایسے ہمیں ایک دم سے وہ مل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسپوکن عربک میں نا ذاکا بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسپوکن میں ہوتا ہے، قرآن میں شاید نہیں ہوا ہوا، تو ذاکا اور ذالکا میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، تو سسٹر زونیا بتا دیں گی کیونکہ انہوں نے عربی بڑی پڑھی ہوئی ہے، ان کو بڑی آتی ہے عربی، ہے نا زونیا، کیا مطلب ہے ذالکا اور ذاکا میں کیا فرق ہے اگر ابھی تک کلاس میں ہے؟ ذاکا قریب والی یعنی کہ ذالکا از میڈیم ایکچولی دور، دور کیونکہ اس میں تو میڈیم لامے بہت ہیں، اینڈ دس ہاں از، ذالکا بہت دور، اور ذاکا اس طرح جیسے کہ جیسے یہ دیوار ہے تو اس کو آپ ہاں کہیں گے جی، ذاکا ہاں کر کے مطلب کہیں اٹ گے، از دور بٹ ناٹ بہت دور، بٹ ناٹ دیٹ، ہاں بہت زیادہ دور ہے نہیں نا، دیٹ فار نہیں ہے، ذالکا تو فار شور اس میں لامے بہت ہے، تو ذالکا مطلب ہے کوئی چیز دور ہے، لیکن ذاکا یہ حاضہ ہو گیا، سپوز یہ ذاکا ہو گیا، ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ عربک کورس پہ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ انجوائے کریں گے، ادھر کی سیکھی ہوئی چیزیں وہاں پہ اپلائی ہو جائیں گی، اور وہاں پہ بھی بہت ساری آپ نے نا چیزیں یوں سیکھنا شروع کر دینی ہیں بہت جلدی جلدی شروع کے اسباق میں، تو پھر آپ بڑے سرپرائزڈ ہوں گے کہ اچھا یہ تو قرآن پہ اس طرح سے اپلائی ہو رہی ہے، ہم نے فلاں آیت میں پڑھا ہے تو بڑا مزہ آئے گا نا، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بھی عربک کورس ہم کب کریں گے؟ عربک کورس انشاءاللہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جب آپ ریڈی ہو جائیں، اپنے لیے دن نکال لیں، سب کچھ کریں، ہمارا جو عربک کورس ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ مہینوں میں، تو اس کے بعد ہم جب نیا کورس شروع کریں گے ہم بھی اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے علاوہ نئے کورسز آتے رہتے ہیں اور جگہوں سے بھی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے کبھی صحیح ٹائم پہ کوئی اچھا کورس آ جائے گا بگنس لیول کا تو آپ سے پھر انفارمیشن شیئر کر لیں گے، صحیح، لیکن آپ ہفتے میں ایک اور دن نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ QC6 سے بھی ماشاءاللہ چلے گا، تو جو لوگ ہفتے میں پورا دن نہ نکال سکیں گے ان کے لیے صحیح، تو یہ آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر کسی کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے خاص تو ہم کلاس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ سسٹر منیزہ آپ تھیں ہمارے ساتھ ابھی اس حصے میں؟ جی یس، جی جی میں تھی، تو کچھ کہنا ہو بہت آپ اچھا ہوا، جی کو؟ بہت اچھا ہوا، اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا اور میرا خیال سے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ان کی۔
जी जी, माशाल्लाह से जितना भी अब तरकीब में आप लोग वो मतलब आगे जाते जाएंगे तो हर हफ्ते आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी, पीछे की चीज़ें भी आपकी रिपीट हो रही होंगी और इसमें डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है इंशाल्लाह। तो ग्रुप में आप असल में लोग आप मेंशन हो जितना रिपीट करते हैं ना उससे ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा याद होता है। क्या बस चीज़ मुझे तो करते हैं? यही खतरा रहता है कि मैं पढ़ के भूल जाऊंगी, जी जी, तरकीब बल्कि दोनों लिखी हुई भी मिल जाती है हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये होता है कि अ, आपके पास एक रिसोर्स होता है तो आप उससे भी ना नोट्स उठा के अपने मुसहफ पे लिख लिया करें या अपनी नोटबुक पे लिख लिया करें। ये जो आपको पीडीएफ्स मिलती है ना स्लाइड्स, इससे भी उठा के लिखा करें। एक तो लिखने का चांस मिल जाएगा, एक अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ मजबूत हो जाती है, पुख्ता हो जाती है। और फिर वो उसका एक अपना मज़ा है कि बुक खोलेंगे तो फ़ौरन रेडिली आपको चीज़ मिल जाएगी, वरना आपको स्लाइड्स तो ढूंढनी पड़ेंगी और आप खोलेंगे और सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसका एक अपना मज़ा है। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। आप लोग ग्रुप में माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम मनीज़े को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। वो ट्रैवल भी कर रही हैं, सब कुछ है, फिर भी वो इतना आप लोगों के साथ एक्टिव हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए और इसको कबूल फरमा लें जो भी आप लोगों की सारी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इस हफ्ते में एक होमवर्क भी आएगा हमारी तरफ से, ठीक है। गूगल फॉर्म का होमवर्क भी आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। नहीं। जज़ाक